تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد رحمۃ اللہ 1433 ہجری کے شب محرم کی 7ویں تقریر آپ حضرات امام قاسمین سماعت فرمائیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مولا کائنات کی ذات گرامی پر کہ آپ نے انسانیت کو کیا کیا عطا کیا اور انسانیت کے مفاد میں کیا تھا۔ انسان ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ ہم دنیا میں پیدا ہو گئے تو اب ہم ہی خود مختار ہیں اور ہم ہی سے خوش ہیں۔ ظاہر ہے کہ مخلوق اللہ کی ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے مفاد میں کیا ہے اور اس کے نقصان میں کیا ہے۔ خصوصاً جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے یہ فکر ہونی چاہیے کہ قرآن نے انسانیت کے لیے اعلان کیا کہ سب نقصان میں، سب گھاٹے میں، اور کوئی بھی قرآن میں فائدہ انسان کا اللہ نے نہیں بیان کیا، کوئی بھی فائدہ نہیں بیان کیا، نقصان ہی نقصان بیان کیا۔ وَلَسَيْئِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم کہ سارے انسان، ساری انسانیت گھاٹے میں، گھاٹے اور نقصان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نقصان تو یہ کہ نقصان ہو گیا، یہ کہ سودا کر کے اور فائدہ حاصل کر کے پھر انسان کہتا ہے یار یہ سودا تو کیا گھاٹے میں رہے۔ یہ گھاٹے کا لفظ جو ہے یہ مفسرین نے بہت اچھا رکھا ہے، عربی کے نیچے گھاٹے کا لفظ رکھا ہے کہ جو نقصان سے اتنا زیادہ معنی نہیں دیتا لفظ جتنا گھاٹے کا لفظ۔ کیا کہنے لگا سب سودے کر رہے ہیں مگر گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو گھاٹا ہے اور جو پچھتاوا ہے انسان کا، اس کو کھلے عام اعلان کر دیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر 4 خوبیاں کسی انسان میں ہیں تو وہ فائدے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ استثناء کر دیا اِلَّا الَّذِينَ کہہ کر، تو وہ 4 صفات جو ہیں وہ کسی انسان میں اگر جمع ہو جائیں تو سب سے بڑھ کے ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، اور اس کے بعد حق اور صبر، یہ 4 باتیں جس میں ہیں تو وہ گھاٹے میں نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان جو بھی ہو کتنا ہی متقی پرہیزگار مسلمان ہو، یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ صاحب ہم ایمان میں کامل ہیں اور ہم بڑا عمل صالح کرتے ہیں اور ہم حق اور صبر کے راستے کو پہچانتے ہیں اور ہم حق پر بھی عمل کرتے ہیں اور صبر پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو
شرط 4 کی ہے، اگر کوئی کہے کہ 2 خوبیاں میں یا 3 ہیں تو بیکار۔ اور ہم نے تو نہیں سنا کہ کبھی کسی دور میں کسی نے اعلان کیا ہو کہ ہم کامل الایمان، ہم سے زیادہ عمل صالح کسی نے نہیں کیا، اور ہم حق کو بھی پہچانتے ہیں اور صبر کی راہ میں چلتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ سورہ جو ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ سورہ علی کی شان میں اترا ہے۔ تو کوئی ایک ہستی اور وہی گھرانہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایمان، عمل صالح اور صبر، اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو اب جب مجال ہی نہیں ہے تو پھر گھاٹے میں، نقصان میں، انسانیت نقصان میں چلی گئی۔ اور قسم کھا لی والعصر، ایک اشارہ کر دیا کہ یہ رشتہ جڑا ہوا ہے عصر سے، اور یہ تمہارا نقصان جو ہے، اس کی سزا جو ہے وہی دے گا جو صاحب عصر، کہ تم نے گھاٹے کے سودے کیے کیوں اور اسلام کو بدنام کیا۔ تو اجتماعی طور پر مسلمان گھاٹے میں جا کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ ہم کہہ نہیں رہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر فائدے میں جا رہے ہوتے تو کہا جاتا نہیں، اسلام بہت فائدے میں، مسلمان بہت فائدے میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب نقصان ہی نقصان ہے تو اب ظاہر ہے کہ پوری انسانیت نقصان میں چلی گئی، تو یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ خوشی کی بات تو نہیں۔ جو بھی کسی کو دیکھتا ہے کوئی اس کا بیچارے کا نقصان ہو گیا ہے تو یہ کہتا ہے افسوس ہے بہت، ہی آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، کیا کریں، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، بہت افسوس ہوا۔ کوئی ہنس کے مسکرا کے نہیں بلکہ ذرا منہ بھی سکھانا پڑتا ہے، آپ کے ساتھ جو نقصان ہوا ہے، سودا ہوا ہے، اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ تو گویا صرف موت پہ تعزیت نہیں ہوتی، گھاٹے پہ بھی تعزیت ہو رہی ہے۔ اب جب نقصان ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات تو ہے نہیں کہ پوری انسانیت، سارے مسلمان سب نقصان میں چلے جا رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ فائدے میں ہوتے تو ہنس رہے ہوتے، 2 عیدوں کی جگہ 10 عیدیں منا رہے ہوتے۔ اب رونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، ہم روئے چلے جا رہے ہیں۔ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ ہائے مسلمان نقصان میں چلے۔ تو اب رونے سے کیا سودا ٹھیک ہو جائے گا یہ بتا دیجیے۔ اچھا جن کا نقصان ہوا ہے وہ نہیں رو رہے ہیں، خامخواہ ہم رو رہے ہیں ان کے نقصان سے۔ نقصان ہوا ہے پوری انسانیت کا، رو ہم تھوڑے سے رہے ہیں، ہائے افسوس سب نقصان میں چلے گئے۔ ابھی جو فائدے میں گئے ان پہ تو نہیں رو رہے ہیں، ان کا تو فائدہ ہو گیا۔ جن کا نقصان ہوا ہے ان پہ رو رہے ہیں، فائدے والوں پہ کاہے کے لیے ہوں؟ جن کا نقصان ہوا ہے ان پہ رو رہے ہیں۔ تو یہ رونا بھائی سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں۔ ابھی سب کو ساتھ دینا چاہیے ہمارا، لیکن جب آدمی ہٹ دھرمی پہ آ جائے، بعض لوگ سودا کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی نقصان میں جاتے ہیں، یعنی خود ہی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم نقصان میں چلے گئے ہیں، اس کے باوجود ہٹ دھرمی پہ رہتے نہیں، باپ جو ہو گیا ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے بس ہو گیا۔ ابا نے پیسے دے دیے لڑکے کو عید کے لیے چاکلیٹیں خرید کے لے آؤ، تو اس زمانے میں میرے خیال میں کوئی آتا ہوگا 100 روپے 200 روپے ایسی دے دی ہوں گے۔ اب گئے انہوں نے بہت عمدہ والے زبردست اپنے حساب سے
200 روپے کے لے لیے. اور ابا نے جب پیسے دیے تو کہا تھا زیادہ مہنگے نہیں لینا، مہنگائی بہت ہے، سستے ڈھونڈ کے لینا. اب لے آئے تو ڈر بھی رہتے کہ 200 روپے تو اسی میں خرچ ہو گئے، کپڑے وپڑے تو الگ ہیں. اب ابا کو دکھانا بھی ضرور، ان کا تو لا کے دکھانا. ابا کے سامنے رکھ دیا ڈبہ لے جائے. کتنے کے لائے؟ اب انہوں نے سوچا اگر 200 کہتے ہیں تو ماریں گے ابا. انہوں نے کہا کہ کتنے کے لائے؟ کہنا ابا 100 روپے. دیکھیے خود ہی گھاٹے میں گئے. ابا 100 روپے. پاگل ہو گیا تو، دیوانہ ہو گیا. یہ 100 روپے کے، اس سڑے ہوئے جوتے 100 روپے کے لیا نہیں. ابا بھول گئے تھے 50 روپے کے لیا. اصل میں لایا میں 50 روپے کے جوتے لے کے آ گئے اتنے مہنگے. ابا وہ اصل میں دوست کو دے دیے تھے. وہ اب مجھے یاد آیا کہ اس نے 25 واپس کیے تھے. 25 کے ہیں. ابھی اتنے مہنگے لے آئے تو 25 روپے کے. اب آپ سچ سچ بتا دیں. اب وہ جوتا ہاتھ میں لیے بیٹھے ویسے دیکھ رہے ہیں یہ جوتے پورا ہے 25 روپے اتنے مہنگے. ابا 10 روپے کے لائے. یہ 10 روپے کے 10 روپے کے لایا. ہٹاؤ. اب سمجھ میں آیا اتنے سستے تجھے کیسے مل گئے. یہ چوہے کی کھال کے بنے پھینک دے. اب یہ ابا اور بیٹے کے بیچ میں یہ گھاٹے اور فائدے کی جو بات ہو رہی ہے یہ پورے انسانیت کی کہانی ہے. پورے انسانیت کی کہانی ہے. اور اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم گھاٹے میں ہو اور نقصان ہے. اب جب آپ تلاش کریں گے کہ نقصان کس بات کا ہوا ہے تو وہ آگے اعلان کریں گے. چونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے تم نقصان میں رہے. عمل صالح تم کرتے نہیں ہو اس لیے تم نقصان میں رہے. آپ اور صبر کی راہ پہ چلتے نہیں ہو اس لیے تم نقصان میں رہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کل ایمان پہ گفتگو نہیں ہے اور عمل صالح پر بھی گفتگو نہیں ہے اور حق پر بھی گفتگو نہیں ہے. آج کل کا خاص موضوع جو ہے وہ کلا کا اور دانشوروں کا اور منسٹروں کا اور ٹیلی ویژن کے اور اخباروں میں وہ ہے صبر. کس معنوں میں سب صبر کی طاقت ختم ہو گئی ہے اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. اصل میں ہر آدمی کو صبر کرنا چاہیے. صرف صبر موضوع ہے. ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، حق نہیں، صبر. یعنی آپ صبر اگر اختیار کر لیں تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. یہ گفتگو ہو رہی ہے. صبر تو کسی کو ہے ہی نہیں. ہر آدمی برا مان جاتا ہے. ارے صبر کرو بھائی، سنو دیکھو تسلی سے رہو. تو کم از کم صبر موضوع تو بنا ہوا ہے آج کل. ہو سکتا ہے کسی دن ایمان بھی موضوع بن جائے اور حق بن جائے. اچھا اگر اتنی سپر چیزیں ہیں ایمان، عمل صالح، حق اور صبر اور اس پر عمل ناممکن ہے تو دیکھیے اللہ نے اس کا بھی ایک راستہ بتایا اور بہت آسان کر دیا ہے. مثلا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ نہ بولا کرو. کوئی آیت ایسی قرآن میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کبھی جھوٹ نہ بولنا. اس لیے یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے سچ بولنا. کہیں نہ کہیں کتنے ہی سچے مشہور ہوں کوئی نہ کوئی جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. اچھا وہ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ خود نہیں پتا ہوتا آدمی کو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اپنے حساب وہ سمجھا ہوتا ہے میں سچ بول رہا ہوں لیکن بولنا پڑتا ہے. بڑے بڑے جھوٹوں کی بات رہنے دیے. بڑا جھوٹ تو بڑا جھوٹ ہے. چھوٹے چھوٹے مننے کوئی مطلب 1 گھنٹے میں کوئی 100 جھوٹ ہر آدمی کو. یہ میں نے کم بتائے ہیں 100 میں نے کم بتائے ہیں بلکہ 1 گھنٹے میں کچھ زیادہ ہی 100 سے زیادہ جھوٹ آدمی بول لیتا ہے. اور جھوٹ بولنے کا ہوتا ہے مقابلہ.
یہ ہمارے معاشرے میں ہے، تمام پوری دنیا کا قاعدہ ہے. ایک آدھ قوموں کو چھوڑ کے کہ وہ جھوٹ سے ذرا پرہیز کرتی ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے یہ کام یہ کر نہیں پائے، اور پھر بار بار ان پہ جو بھی جھوٹ بولیں گے حرام ہو جائے گا. تو اتنے گناہ ان کے یہ لکھے گا ادھر والا برائی والا کہ پورا نامہ عمل بھر جائے گا. پھر نئی کاپی بھیجنی پڑے گی، پھر وہ بھی بھر جائے گی. اس لیے کہ ساری کاپیاں جو ہے فرشتہ پوری عمر میں صرف اس سے بھر دے گا کتنے جھوٹ بولے گا. تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ جھوٹ، بلکہ اللہ نے ایک ترکیب بتائی جھوٹ سے بچنے کے لیے. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو گئے. اس کو یاد رکھیے گا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو جھوٹ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. دھیرے دھیرے آپ پھر سچ ہی بولنے لگیں گے. اس لیے کہ جو سچا ہے وہ کبھی جھوٹ بولے نہیں، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ مجبور ہیں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اب رہ گیا یہ کہ قرآن اگر یہ اعلان کرتے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ سچے بھی بتائے کون ہیں. تو مباہلے کا واقعہ اس لیے ہوا تھا تاکہ سچوں کا تعارف ہو. ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر جو لعنت کریں سچے وہ ہوں گے. سچ بولنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، اور وہ مباہلہ یہ ہے سچے. اس لیے کہ آیت نے بتایا کہ یہ ہے سچے، اور ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ جھوٹوں پہ لعنت کر دیں تو عذاب آ جائے. اور انہی کو حق ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں. جھوٹوں پہ لعنت وہی کر سکتا ہے جس کی زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہ ہو، اس کے لیے آیت اچھی ہو. اب رہ گیا یہ سورہ والعصر پہ میں تبصرہ کر رہا تھا. تو اب جب ہم نقصان میں چلے گئے تو آپ بتائیے کیا کریں؟ کہ ایمان پہ چل نہیں سکتے، عمل صالح کر نہیں سکتے، حق اور صبر کی راہ کٹھن ہے، گلا کٹانا پڑتا ہے. وہ تو حسین نے کام کیا، وہ علی نے کام کیا. حق اور صبر کی راہ پر آئمہ چلے، آپ چل نہیں سکتے، اور ہم جا رہے ہیں گھاٹے میں. تو اب کیا کریں؟ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں کامل تھے، عمل صالح میں کامل تھے، حق کی راہ پر مکمل تھے. صبر وہ کر کر ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے ہم محرم مناتے ہیں کہ ہم اپنے گھاٹے کو ختم کر دیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں تو حق و صبر. کم از کم ان کے ساتھ جو چلیں، ان کے ساتھ تو چلیں. کوئی دنیا میں سورہ اترا قرآن میں موجود ہے، لیکن تفسیر میں کوئی اگر چاہے بھی تو ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں لکھ سکتا، سوائے اس کے کہ عاشور کی رات اور عاشور کے دن صرف عذاب حسینی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے حق اور صبر پہ چلتے رہے، حق اور صبر پہ چلتے رہے. اس کے علاوہ کائنات میں کسی نے کہا ہی نہیں کہ حق و صبر پہ. انہوں نے حق بھی دکھایا، صبر بھی دکھایا، اور وہیں پہ بات ختم ہو گئی. تو اب حق و صبر پہ چلنے والا اگر کربلا والوں سے کوئی بیٹا ہے تو بتائیے پھر اس کی یاد منائیں اور بیٹھ کے روئیں. تو اسی بات پہ تو رو رہے ہیں کہ جو حق و صبر کی راہ بتا رہے تھے انہی کو مسلمانوں نے مار ڈالا، اس لیے رونا پڑا. اور گھاٹے میں چلے گئے حسین کو قتل کر کے. یہ ہے گریا کا سبب. جب 900 سال حضرت نوح اپنی قوم پہ رو سکتے ہیں تو 1400 سال تک ہم اپنی قوم پہ کیوں نہیں رو سکتے؟ رونا پڑ رہا. دیکھیے وہ گریا ہمارا جو امام حسین کے لیے وہ تو ہمارا دل ہے، وہاں دم کر لیا، وہاں پڑھ لیا. لیکن یہ جو مظاہرہ ہے جلوس اور مجلس، یہ قوم کو تنبیہ ہے کہ احمق قوم، تو نے جو 1400 برس پہلے کیا تھا اگر ہم آج یہ نہ کر رہے ہوتے تو 14,000 بار تو واقعہ کربلا جیسا واقعہ کر چکا.
اتنے حسین مارے ہوتے تو نے اور اتنے 72 مارے، ہم نے تو تجھے گھاٹے سے بچایا ہے۔ مجلس ماتمداروں نے، نظرداروں نے بچایا، انہوں نے بچایا، ورنہ کیا ہوتا نہیں، ہوتا نہیں۔ کیا چھوٹے بچے پاکستان میں نہیں مارے جا رہے؟ چھوٹے بچے مارے گئے۔ اب تو کوئی چیز پردہ نہیں ہے نا، ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہر گھر کی خبر ہے نا، یعنی سب گواہ ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا ارے صاحب اخبار میں آیا پتہ نہیں آغاز کی خبریں ہیں، وہ تو صدر میں چھپتا ہے، وہ تو شام کو بکتا ہے، اس کا کیا اعتبار، اڑا دی۔ اب اڑانے کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو انٹرویو ہے۔ کیا مسلمانوں نے قبر کے مردے نکال کے نہیں کھائے؟ یہ خبر بھی جھوٹی ہے، یہ خبر بھی۔ اگر وہ ہندو ہوتے یا عیسائی ہوتے یا یہودی، چلیے چھوڑ دیجیے، مردے کھا لیے انہوں نے، وہ سانپ کھاتے ہیں، چھپکلی کھاتے ہیں، تو آدمی بھی کھا لیا۔ مسلمان اور قبر کے مردے کھائے۔ اب وہ خبریں جو روز کی ہیں وہ کیا ہے؟ پٹی۔ یہ بتا دیجیے کہ 20-25 برس سے کوئی خبر پاکستانی نے اس پٹی پہ خوشخبری کی سنی؟ بتائیے، 25 سال ہو گئے بس یہ پٹی چلے گا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، نہیں سمجھ رہا۔ وہ لال پٹی مسلسل بتایا جائے گھاٹے میں ہے، گھاٹے تھوڑی دیر کے لیے آواز بنی ان کا بھائی امریکہ بڑا پیسے دے رہا ہے، پٹی آ گئی، بند ہونے والی ہے، بند ہونے والی ہے، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، گھاٹا گھاٹا گھاٹا، سیلاب آ گیا، سب ڈوب گیا، اور فصلیں ختم ہو گئی، گھاٹا گھاٹا گھاٹا۔ سارا ملک، ساری دنیا مل کے ہماری مدد کرے، جاپان بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، جب تک پوری برادری، عالمی برادری ہماری مدد نہیں کرے گی ہم گھاٹے میں ہیں، پھر بھی گھاٹے میں، گھاٹا گھاٹا گھاٹا۔ یہ تو ایک ملک کی کہانی ہے، 46 اسلامی ملکوں کی بات کر لو۔ تو بھائی کوئی طریقہ تو ہو گھاٹے سے بچانے کا۔ سب سے اچھا طریقہ جو ہماری عقل کے مطابق تھا وہ تھا مجلس عذاب، تاکہ ہم صرف یہ بتا دیں کہ گھاٹے سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ 4 طریقے اللہ نے بتائے: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر۔ 14 معصوموں نے ایمان بھی دکھا دیا، عمل صالح بھی دکھا دیا، حق بھی دکھا دیا اور صبر بھی دکھا دیا۔ شروع رسول اللہ نے کیا، معصومین نے کامل کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حق کو پالیں تو رسول اللہ سے پوچھ لیجئے۔ رسول اللہ نے کہا جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر۔ سب حضرت زینب کا قول سن لیجیے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں اتنا صبر کروں گی اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی صبر سے میرے عاجز آ جائے گا۔ اب بتائیے کتنا صبر، کائنات میں کوئی اتنا صبر کر سکتا ہے جتنا حضرت زینب نے کیا؟ تو کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بیوی کی تعصیب میں 2 آنسو ڈبا لیں کہ وہ صبر میں کامل تھیں، وہ ایمان میں کامل تھیں، وہ عمل صالح میں کامل تھیں، وہ حق میں کامل تھیں؟ کیا سید سجاد سے بڑھ کر انسان کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تعصیب میں اگر ہم بیٹھ جائیں فرش عدالت، وہ بھی بیٹھتے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، یہ پوری امت کے فائدے میں ہے محرم۔ اگر محرم بند کر دو پھر اپنا گھاٹا دے دو، سب پابندی لگا دو، بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، کوئی مجلس، کوئی جلوس، کچھ نہیں ہوگا، اپنا اپنا کام کرو، خوشیاں مناؤ، ختم۔ محرم ختم ہو گیا پاکستان سے۔
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنا وہ گھاٹا دیکھ لینا کہ جس گھاٹے میں بھی تم کو اس عزاداری نے بچایا ہوا تھا وہ اتنا سا آسرا بھی ختم ہو جائے. جو جذبہ ہے انسان کا، اگر آپ کوئی جذبہ اٹھانا چاہتے ہیں انسان میں، جب تک آپ اسے سنائیں گے نہیں کہ یہ اس طرح تھا، تب تک اس میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا. کربلا میں امام حسین نے اپنی زندگی جو ہے انسان کی، اس کے ہر شعبے میں سے ایک نمونہ پیش کر دیا اور اس کا مرکز محبت کو قرار دیا کہ دیکھیے بغیر آپس کی محبت کے تم ایک مضبوط مشن نہیں چلا سکتے. 72 یوں جڑ گئے تھے کہ حسین نے یہ سبق دیا کہ اگر 72 فرقے ایک ہو جائیں ہمارے 72 کی طرح، تو جتنے ڈکٹیٹر ہیں اور جتنی شکتیاں ہیں، جتنے مظالم، جتنی سپر طاقتیں، سب کو ختم کر سکتے ہو. نہیں کرنا آپ کو نہ کیجیے، نہیں کرنا آپ کو نہ کیجیے. جذبہ دے دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پوری ٹریننگ کے ساتھ، نہیں، ہر عمر کا آدمی خدمت دین کر سکتا ہے. کوئی ایسی عمر نہیں ہے، کوئی ایسی عمر نہیں ہے جھولے کے بچے سے لے کر اور بڑھاپے تک کہ جس عمر کا سپاہی حسین کے پاس نہ ہو. یعنی عمر کے ہر حصے کو حسین نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے عمر ان کی اور یہ ہے ان کا کام. اور برابری دیکھیے کہ کسی کا کام کم زیادہ نہیں، کسی کا کام کم زیادہ نہیں. پھر ایک حصہ معاشرے کا ہوتی ہیں خواتین. امام حسین نے بتایا دیکھو خواتین کے کردار کی بلندی کیا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ، زندگی کی دولت یعنی اولاد، اپنی ممتا کو فدا کرتی ہیں دین پر سے. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں پروردگار میرا بچہ کیوں مارا گیا، مجھے یہ نقصان کیوں ہو گیا. نہیں، شکر کا سجدہ، اللہ تو نے اس کو قبول کیا اور جو تو بہتر ہمارے لیے کر سکتا تھا تو نے بہتر کیا. اور پھر یہ کہ مقصد شہادت کو مست کیا جائے تو جناب زینب جواب دے دی. بعد میں جواب دیا کبھی دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یعنی جو کیا ہے خود وہ اللہ پہ الزام دے رہا ہے، گھاٹے میں گیا ہے خود، نقصان اللہ کا دکھا رہا ہے. نہیں سمجھا؟ شاہجہاں نے فرمایا کہ بھائی وہ تو اپنے قدموں سے چلتے ہوئے اپنی آخری خوابگاہ میں چلے گئے اور وہ وہاں ہے کہ جہاں تیرا تصور نہیں. ہاں رہ گیا تیرا، اگر تجھ کو یہ پتا چل جاتا کہ وہاں کیا ہوا تو تو جنگلوں میں نکل جاتا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے چبا لاتا اگر تجھے پتا چلتا کہ وہاں کیا ہوا. یعنی انسانیت کی جو توہین ہو سکتی تھی وہ وہاں ہو گئی. اگر وہ نہ ہوتی تو آج جو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہوتی. لیکن آپ اسے ایک دمی سمجھ کے کہ یہ تصویر ہے خواب کی طرح دیکھ لیتی ہے اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ کوئی آواز اٹھائے، نہ کوئی صحافی بولتا ہے. حکومت کو تو جیسے پتہ ہی نہیں کہ ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت سمجھتی ہے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا جواب یہ دے دیتا ہے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ یا کوئی بھی ہو. تو جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ ہاں وہ پاکستان میں ہوا تو وہ وہاں شکاگو میں بھی تو ہوتا ہے اور بڑے ملکوں میں بھی یہ سب ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرار کا راستہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی چوری کرے اور اس کو پکڑ کے لایا جائے اور وہ کہے جج صاحب سے آپ کے بیٹے نے بھی تو چوری کی تھی ایک بار، تو اسی پہ چور چھوٹ جائے گا. ذرا غور کیجیے. یعنی یہ فرار کا راستہ ہے کہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے. تو یہ فرار کا راستہ مسلمانوں نے کب اختیار کیا تھا؟ یہ اس وقت اختیار کیا تھا کہ جب بڑے لوگ گناہ میں ملوث ہوئے اور کسی نے تنبیہ کی دیکھیے یہ بات باہر جائے گی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پی رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں. ہاں خطا ہو گئی تو کیا ہو گیا، ہم مٹی کے پتلے، ہمارے بابا آدم سے بھی تو خطا ہو گئی تھی. یہاں سے یہ فکر چلی کہ معاذاللہ انبیاء سے بھی خطا ہوتی ہے. خود تو گئے تھے گھاٹے میں، ایک اور گھاٹا اپنے ذمہ لے لیا اللہ کے نمائندوں پہ تنقید کر کے.
حالانکہ حضرت آدم سے کوئی خطا ہی نہیں ہوئی. حضرت آدم سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی. وہ نبی کب ہے جس سے خطا ہو جائے؟ حضرت آدم تو معصوم ہے، معصوم سے خطا تھوڑی ہوگی. لفظ خطا شاہی نے بڑھایا اور مشہور کیا آدم کے لیے. اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ بھئی آدم نے کیا کیا تھا جس کو سب نے خطا مشہور کر دیا، تو آپ نے کہا آئینہ لاؤ. آئینہ لایا گیا. امام نے اپنے منہ کی بھاپ آئینے پر دھبا پڑ گیا شیشے پہ. کہا دیکھو یہ شیشہ دھندلا ہو گیا نا، اس کو تم رومال سے صاف کر دو. یہ اتنا کام آدم نے کیا تھا. یہ کوئی خطا تھوڑی، شیشہ ویسا ہی رہا. پھر سمجھایا امام نے، سمجھایا تم سفید لباس پہن کے آئے، میں نے کالا قلم لیا اور تمہارے سفید کپڑے پر قلم ایسے رکھ دیا. اب اتنی سفیدی میں وہ ایک چھوٹا سا تل کالے رنگ کا چمک رہا ہے. سب سفید ہے، پورا کرتا سفید ہے. ایک سیاہ دراصل یہ آپ کے کیا کر گیا کرتے میں، تو اس سے کیا ہو گیا نقصان کرتے کا، لیکن نہیں وہ ایک دل چمک رہا ہے سفید. امام نے فرمایا بس آدم نے یہ کیا کہ وہ سفید سارا سب کچھ تھا، اس میں ایک دل کالا لگ گیا. اور اگر وہ دل لگ گیا تو کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں آدم کو جو کچھ ملا تھا اس میں دل لگنا ضروری تھا تاکہ نظر نہ لگے. کو رونا آتا ہے، ہم مشاہد سن تو لیتے ہیں، رو نہیں پاتے اس لیے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی. تو دنیا کا کوئی علم سیکھے بغیر نہیں آتا. اور ایسا بھی نہیں دیکھے کسی کو رلانا یہ کام سکھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو دل سے تعلق رکھتا ہے. تو اب اس میں صرف کیا سکھایا جاتا ہے کہ آنکھ اور دل کا رابطہ کیا ہے، صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے. اور یہ بغیر سیکھے نہیں آئے گا کہ آنکھ اور دل کا رابطہ کیا. جب تک دونوں رابطے نہیں ہوں گے نہ دل پہ چوٹ پڑے گی نہ آنکھ سے آنسو ٹپکے گا. اور دل پہ چوٹ اسی وقت پڑتی ہے کہ جب دل کے اندر مودت کا گھر ہو. اگر مودت کا گھر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ غم کی خبر سن کر دل پہ اثر کیا ہوتا ہے اور پھر اس سے آنکھیں چھلک کیسے آتی ہیں. اس لیے سب کچھ شروع سے سنایا جاتا ہے کہ بھائی ایک ماں کے لیے بیٹا کیا ہے اور اس کی ممتا کیا ہے. اور پھر بیٹا خوبصورت بھی ہو، شجاع بھی ہو، سخی بھی ہو، امام زادہ بھی ہو، معصوم بھی ہو، شہزادہ بھی ہو، مانے ارمانوں سے بالا ہو، اور پھر یتیم بھی ہو. یتیم بھی ہو تو ظاہر ہے کہ 4 سال کے تھے جب باپ دنیا سے چلے گئے. تو دیکھیں جب باپ مر جاتا ہے تو ماں کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اب اس کے سر سے شفقتوں کا ہاتھ ہٹ گیا. تو ماں کو یہ فکر رہتی ہے کہ اس کے پیار کا ایک حصہ کم ہو گیا. لیکن واحد حسین بھتیجے کو کمی نہیں محسوس ہونے دی. حسن کی شہادت کے بعد قاسم کو گود میں لے لیا اور وہی سر ہاتھ پہ رکھ دیا جو امامت کا ہاتھ تھا کہ قاسم کو اسی طرح پالا جیسے علی اکبر کو پالا. اور حکم یہ تھا امام حسین کا کہ جو چیز علی اکبر کو ملے اسی طرح کی وہ چیز قاسم کو بھی دی جائے. اور کبھی ایسا نہ ہو کہ قاسم مڑ کے یہ دیکھیں کہ بھیا علی اکبر کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ. اس لیے برابری کے درجے پر امام حسین نے بیٹے اور بھتیجے کو رکھا. جب تک آپ یہ تہذیب نہیں بتاؤ گے صرف رونا دھونا نہیں ہو رہا، تربیت اور تہذیب بھی ہو رہی ہے. رونا تو اپنے دل کا سودا ہے کہ یہی واقعہ سن کے ہم رونے لگے، یہ واقعہ سن کے نہیں روئے تو زبردستی ہو گئی. لیکن اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے صرف یہ سوچیں کہ امام حسین نے قاسم کو کیا پیار کیا تو آپ جی کے رونے لگے، دل میں آپ کو چوٹ لگے گی. آپ اسے محسوس کریں گے. جب محسوس نہیں کریں گے صرف کہانی سمجھیں گے تو کہیں کے لیے رونا آئے گا کہ قصوں کی طرح سن لیا. نہیں، تربیت اگر ہے تو اب ذہن وہاں پہنچ گیا. قاسم کیا تھے؟
حسین کیا تھے، علی اکبر کیا تھے، حسن مشتبہ کیا تھے. ایک بیوہ ماں بچے کو کیسے پال رہی تھی، جبکہ 4 بچے تھے اور چاروں کو پال رہی ہے. اور پھر قاسم جو کہ بالکل چھوٹے ہیں، 4 برس کی ہیں. تو یہ تو ماں سے پوچھیے کہ بیوہ ماں یتیم بچے کی پرورش کیسے کرتی ہے. اور پھر ذرا سا بھی کوئی بات اگر ایسی ہو جائے تو اس کو فکر ہو جاتی ہے بچے کی. صبح کو اٹھی تو امام حسین سے فرمایا کہ بھائی حسین، رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں باغ میں کھڑی ہوں اور ایک درخت پہ بہت خوبصورت سرخ رنگ کا پھول کھلا ہوا. میں اس پھول کی طرف بڑھی کہ یہ پھول اچھا لگ رہا ہے، میں توڑ دوں. ایک تیز ہوا چلی، اس ہوا نے پھول کو بکھرا دیا. اب میں ڈر گئی کہ پھول کی پکڑیاں قدموں میں آ گئی. میں دوڑ کے پتیوں کو چننے لگی اور ہوا سے وہ پتیاں بکھرتی چلی جا رہی. کہ حسین کیسا خواب ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ بھابھی صبر کیجیے، اللہ کو صبر پسند ہے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اب صبر کے معنی سمجھ میں آیا؟ اب صبر کے معنی سمجھ کیسے صبر کو دکھایا جائے. صبر دیکھنے کی چیز نہیں ہے. جب آپ نے یہ واقعہ سنا، حسین نے قرآن کی آیت پڑھی اور تعریف کر دی کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے. ام فروا کا خواب سن لیا، آپ کا ذہن کہیں پہنچ گیا کہ حسین نے تلقین کی کہ ایک وقت آئے گا جب ایسے ہی کوئی پھول بکھرے گا، تمہیں صبر کرنا ہے. یہ ہے واقعہ کربلا کا درس. یہ ہے درس. اب ظاہر ہے کہ ماں بچے کو کھلا رہی ہے، دل بہلا رہی ہے. بچے کو اگر بات یاد آ جائے، شفقت یاد آ جائے تو ماں کیسے بہلاتی. تو اکثر ایسا ہوتا، صبح سویرے جب اٹھتی ام فروا صبح کی نماز پڑھ کر اور قاسم بیدار ہو جاتے. 4 سال کی عمر تھی، گود میں لے کے صحن خانہ میں آ جاتی. شاید یہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا کہ سفید رنگ کے کبوتر آ کے دیوار پہ بیٹھ جاتے. بس ام فروا قاسم کو وہ پرندے دکھاتی اور پھر قاسم کو صحن میں چھوڑ دیتے. جیسے ہی گود سے اترتے وہ پرندے قاسم کو دیکھتے آ کے قاسم کے قدموں کے پاس ایک دائرے کی شکل میں آ جاتے. وہ اس دن سے ماں نے قاسم کے ہاتھ میں تھوڑا سا اناج دے دیا کہ جب یہ پرندے اترے ان کو یہ کھلایا. قاسم بڑے ہو گئے، 5 سال کے ہو گئے، 7 سال کے ہو گئے. اب عادت ہو گئی کہ روز سویرے ان کبوتروں کو دیکھتے اور دانہ ڈال دیتے. اس کے بعد پیالوں میں پانی بھر کے رکھتے، وہ پرندے کھاتے پیتے اور پھر اس کے بعد اڑ جاتے. دوسرے دن پھر آ جاتے. یہاں تک کہ قاسم 14 برس کے ہو گئے. جب چلنے لگے تو 54 مکانوں میں تالے پڑے. حسین جب چلے تو مدینے کے 54 گھر خالی ہو گئے اور ان میں تالے بند ہو گئے. یعنی سارے مکین حسین کے ساتھ چلے گئے. تو امام حسن کا گھر بھی خالی ہو گیا. جب گھر بند ہونے لگا تو قاسم محمد حنفیہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا چچا ذرا میرے ساتھ چلیے. چچا کو لے کے آئے اپنے مکان میں. کہاں قافلہ جا رہا ہے، ایک آپ سے بات کہنی، امید ہے آپ کو بات ہماری ضرور کامل کریں گے. کہو بیٹے. کہتے کہ یہ صحن میں کچھ برتن رکھے ہیں پانی کے اور یہاں پہ یہ دانا پڑا ہوا ہے، میں یہاں پہ رکھا ہوا ہے. روز صبح کئی برس سے میری ماں نے یہ پرندے کھائے تھے. تو جب یہ پرندے صبح آتے ہیں تو میں دانا ڈالتا ہوں، ان کے پانی کا انتظام. جیسا میں جا رہا ہوں، کل صبح یہ پرندے آئیں گے، مجھ کو نہیں پائیں گے. ایسا نہ ہو کہ برتن میں پانی نہ ہو، ان کو دانا نہ ملے. تو چچا کہ آپ ہماری جگہ روز تالا پور کے گھر میں آ کر یہاں برتنوں میں، مٹی کے برتنوں میں پانی بھر دیں گے اور دانا ڈال دیں گے. تو بھتیجے کو چچا نے لپٹا کے پیار کیا. کا بیٹا اتنے ثواب کا کام تم کرتے تھے، بھلا میں بھول جاؤں گا؟ میں روز آؤں گا، میں بھولوں گا، میں انتظار کروں گا جب پرندے آئیں گے، انہیں پانی بھی پلاؤں گا، دانا بھی کھلاؤں گا. قافلہ چلا گیا. دوسرے دن صبح آئی، محمد حنفیہ نے گھر کھولا. سویرے سویرے پہنچے، کافی دیر بیٹھے رہے. پرندے نہ آئے، پرندوں کو نہ آنا تھا، پرندے نہ آئے. تو
پتہ چلا کہ پرندے قاسم کو چھوڑ نہیں سکتے. پرندے قاسم وہ پیار ملا تھا پرندوں کو. اب یہ پتہ نہ چلا کہ پرندے 6 مہینے کہاں رہے اور حسین 6 مہینے کے سفر میں رہے. ہاں یہ روایت ناسخ التواریخ مقتل میں ہے کہ جب حسین شہید ہوئے تو ایک پرندے نے ایک درخت پہ جا کے پرندوں کو بتایا کچھ پتا ہے نبی کا نواسا. وہ سارے پرندے وہاں سے اڑے اور اڑ کر لاش حسین پر آئے اور ان سفید پرندوں نے حسین کے لہو میں اپنے پروں کو تل دیا اور 4 سرتوں میں وہ اڑ گئے. کہتے ایک پرندہ قبر نبی پہ پہنچا. آپ نے دیکھا یہ دل کی چوٹ ہے, یہ مودت ہے جس نے آپ کو رلا دیا, جس نے آپ کو رلا دیا. اب جسے نبی کے گھرانے سے محبت ہے وہ ایک بچے کا حال سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. کیا کہنا حضرت قاسم کا. وہ باغ مدینے میں موجود ہے, وہ باغ مدینے میں موجود ہے. اس کو ایک پارک سا بنا دیا گیا ہے لیکن وہ زیارت گاہ ہے. لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کے بچے صبح کو جہاں آتے تھے چہل قدمی کرنے. وہ باغ امام حسین نے حضرت علی اکبر کے لیے بنوایا ہے. پھر جو بچے بھی بڑے ہوئے وہ حضرت علی اکبر کے ساتھ اسی باغ میں آتے تھے. اس کی تصویر ہمارے البم میں لگی, چونکہ ہم نے زیارت کی ہے تو مدینے کی ساری تصاویر ہمارے پاس نیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کمپیوٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جب کبھی مدینے جانا ہو تو اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر چہل قدمی کرنے حسین کے گھر کے بچے آیا کرتے تھے سویرے, بالکل نماز کے وقت بہت سویرے. تو جناب علی قاسم چہل قدمی کر رہے تھے اسی باغ میں. ادھر سے ٹہریا گزرا جس کا نام ابن القوا تھا, وہ رک گیا اور اس نے رک کے کہا آپ سے ایک سوال کریں. شہزادے نے کہا پوچھو. کہا یہ جو کہتے ہیں کہ آئمہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, جہاں بھی پکارا جائے وہ پہنچ جاتے ہیں, تو ایک وقت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دادا علی ایک وقت میں 200 آدمی پکارے تو وہ 200 جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا حضرت قاسم اور دائیں دیکھ, اس نے دیکھا تو 1 میل تک اس کو نظر آیا قاسم 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 قاسم. کہا بھی دھر دیکھ. اب جو اس نے مڑ کے دیکھا قاسم 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 قاسم. اب کا سامنے دیکھ قاسم 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 قاسم, ایک قاسم دوسرا قاسم تیسرا قاسم, کا پیچھے دیکھ قاسم قاسم, کا آواز سے دیکھ قاسم 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 قاسم. کہ اس طرح ہم ہر جگہ موجود ہیں, اس طرح موجود ہیں. اس نے کہا اتنی دیر میں اس کے ساتھی بھی آ گئے. اس نے کہا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے یا آئمہ دیتے ہیں, کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. کا کیا کھجوریں آ سکتی ہیں؟ آپ نے یوں کر کے درخت کو دیکھا اور کھجوریں برسنے لگے. کھا اور کھا کے مر جا, کتنی کھانی. کہ اس طرح ہم دیتے ہیں. اگر کوئی اور نعمت تجھے چاہیے تو ابھی یہی منگا دیں, اور اگر کہہ تو پورا دسترخوان بچھا دیں. ابھی کہا تھا کہ دسترخوان بچھ گیا, اس پہ انواع اقسام کے گرم گرم کھانے رکھے تھے, کا کھا لے. اس طرح ہم دیتے ہیں, اشارہ کریں تو بس آتے جاتے ہیں دسترخوان. جیسے آسمان سے عیسیٰ کے لیے مائدہ اترا تھا, ہمارے لیے بھی اتر سکتا. یہ ہے حضرت قاسم. تو کتنے بڑے بزرگ ہیں 14 سال کے, لیکن مانی میں بزرگ ہیں. بزرگوں ہی سے تو مانگا جاتا ہے. تو اب اگر حضرت قاسم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اگر جنت اعظم سے قاسم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری یادگار میں کسی نے آ کر یہ کہا حضرت قاسم آپ کے وسیلے سے بیٹا مل جائے, تو قاسم کے لیے کیا مشکل ہے, ہمیں رزق مل جائے. دیکھیے مہندی کی خاصیت یہ ہے کہ جو رزق مانگتا ہے کبھی سوال رد نہیں ہوگا, جو اضافہ چاہتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا. ممبر پہ بیٹھا ہوں, سال بھر کے بعد ملاقات کیجیے گا, جو کہا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ابھی میری بیٹا ہوگی, میں یہیں بیٹھا ہوں, 1 سال کے بعد آ کے بتائیے گا. ہزاروں لوگ ایسے میرے پاس آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا, لاہور میں ایک اہل سنت قصائی میرے پاس آ گیا, اس نے کہا 12 سال ہو گئے شادی کو, بیٹا نہیں ہوا.
میں نے کہا کیا ہے؟ ابھی مہندی نکلے گی، ایک سیب اٹھا لینا مہندی پر سے۔ فون آیا میرے پاس اس کا شاہ باغ سے، لاہور سے، بیٹا ہوا ہے علامہ صاحب میرے۔ میں نے کہا کیا کہنا، کیا نام رکھا؟ کہا میں نے قاسم نام رکھ دیا۔ تم نے دیکھا قاسم نام کتنے ہو گئے؟ منحوس ناموں سے بہتر ہے نا کہ قاسم نام ہو۔ تو یہی تو بقائے اسلام ہے، یہی تو مہندی کا فائدہ ہے کہ بیٹا مانگا قاسم نام رکھ دیا۔ 10 قاسموں کو تو میں جانتا ہوں جو مہندی کی منت سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں مہندی کی کیا مخالفت ہے؟ اب آپ مخالفت کرنے پہ اور بھیا تو لوگ تو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیٹھو نیٹ پہ بیٹھو، نیٹ پہ بیٹھو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ سائڈ نکال لو جو اللہ کے خلاف ہزاروں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھے ساری دنیا اللہ کے فیور میں ہے؟ شیطانی فرقے بنے ہوئے ہیں، شیطان کو اپنا خدا مان رہے کمبخت قومیں۔ آپ کہاں بیٹھے؟ تو مخالفت تو ہر ایک کی ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول کی ہو جاتی ہے، تو اگر آپ عزاداروں کی مخالفت کریں تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کر کے بھی ہم تعریف نہیں کر پائے، اس لیے کہ اتنی زیادہ ان کی تعریف ہے، ان کے فضائل، ان کے مسائل اتنے ہیں کہ کبھی قیامت تک ختم نہیں۔ اگر میں صرف حضرت قاسم کا ذکر کرتا رہوں تو پورا اشرا میں حضرت قاسم پہ پڑھتا چلا جاؤں۔ فضائل اور مسائل بھی وہ عظیم ہستیاں کہنے کوئی چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، وہ ماں کا ایک ارمان ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ کاش میرا بچہ دولہا بنتا، اس کے سر پہ سیرا بنتا۔ کیسے رخصت کیا ماں نے، کیا قیامت گزری خیمے میں، ایک طرف زینب کھڑی ہیں، ایک طرف ام فرما کھڑی ہیں، حسین قاسم کو سجا رہے ہیں، خوبیاں بلائے لے رہی ہیں، ماں حسرت سے دیکھ رہی ہے، میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، شملے کو لٹکا دیا، دیکھا ہے نا میں نے اپنے بچے کو دولہا بنا دیا، قاسم کو دولہا بنا دیا، بالکل دولہا کی طرح خلعت پہنا کر کہ ہرا کرتا پہنا کے گریبان چاک کیا، بالکل خوبصورت کرتا پھاڑ دیا کہ بھائی یتیم ہے نا تو گریبان یتیم کا پھٹا ہوتا ہے، اور پھر گھوڑے پہ سوار کر کے بچے کو لے لیا، بچے نے نجف پڑا، بہادری سے لڑا، 237 آدمیوں کو قتل کیا، ارزق جیسے پہلوان کو مارا، 4 اس کے بیٹوں کو مارا، حق کے شجاعت عطا کیا، پورا خطبہ دیا، رجس پڑھا، ابن سعد کو ڈانٹا، لشکر کو ڈانٹا، حسین کی عصمت بتائی، رسول کی عصمت بتائی، دین کی عصمت بتائی، اللہ کی عصمت بتائی، امام حسن کی عصمت بیان کی، میرے چچا امام ہیں، امامت کو سمجھایا، یعنی سارے تبلیغ پورا کرنے کے بعد اور شجاعت دکھانے کے بعد، میدان جیتنے کے بعد اب بارگاہ الہی کا سفر اختیار کیا۔ نیزے آئے، پتھر آئے، چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، نیزے والوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 14 برس کا بچہ جو تھک چکا تھا، 3 دن کی پیاس میں ایسی لڑائی لڑی تھی جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے، اور جب گھوڑے سے گرا دیا گیا اور چاروں طرف سے گھیر دیا گیا قاسم کو، تو بس یہی پکار رہے تھے چچا بچائیے، قاسم کو بچائیے۔ آپ کو پتا ہے جب حسین آئے تو سرحانے بیٹھ کر اتنا کہا تھا، ارے اس دنیا پر خاک ہے کہ تو پکارتا رہا میرے لال، اور حسین تجھے بچا نہ سکا۔ سب کے لاشیں حسین نے اٹھائے، لیکن ان میں فتویٰ کا خواب سامنے نظر آ گیا کہ وہ پیشین ہوئی تھی ماں کو کہ اب جو حسین نے دیکھا میرے بچے کا لاشا کہاں ہے، پتہ چلا گھوڑوں نے لاشے کو رون دیا ہے، حسین نے دوست کی آبا کو اتارا ہے اور لاشے کو یوں رکھا ہے کہ جو لے کر چلے عباس سعد علی اکبر، اور اب جب مقتل کی طرف چلے تو وہاں درِ خیمہ پر کھڑی تھی، مولانا محمد کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا، اس کے بچوں کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا، بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، لاشوں میں ماتم کیا، لیکن جب قاسم کا لاشا آ رہا تھا تو ام فرما نے پکار کر کہا، اے حسین میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے، آخر میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے؟ تو حسین نے اپنے پشت سے اپنی آبا کو اتارا، درِ خیمہ پہ رکھا، کہ ام فرما
یہی تو تیرے بچے کا لاشا ہے. بھوکے مرنا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہ گئی. ارے یہ میرا شہزادہ، یہ میرا لال ماتم حسین. کوئی 100 جھوٹ ہر آدمی کو، یہ میں نے کم بتائے ہیں، 100 میں نے کم بتائے ہیں، بلکہ 1 گھنٹے میں کچھ زیادہ ہی 100 سے زیادہ جھوٹ آدمی بول لیتا ہے. اور جھوٹ بولنے کا ہوتا ہے مقابلہ. یہ ہمارے معاشرے میں ہے، تمام پوری دنیا کا قاعدہ ہے. ایک آدھ قوموں کو چھوڑ کے کہ وہ جھوٹ سے ذرا پرہیز کرتی ہیں. تو اللہ کو معلوم ہے یہ کام یہ کر نہیں پائیں گے، اور پھر بار بار ان پہ جو بھی جھوٹ بولیں گے حرام ہو جائے گا. تو اتنے گناہ ان کے یہ لکھے گا ادھر والا برائی والا کہ پورا نامہ عمل بھر جائے گا. پھر نئی کاپی بھیجنی پڑے گی، پھر وہ بھی بھر جائے گی. اس لیے کہ ساری کاپیاں جو ہے فرشتہ پوری عمر میں صرف اس سے بھر دے گا کتنے جھوٹ بولے گا. تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ جھوٹ، بلکہ اللہ نے ایک ترکیب بتائی جھوٹ سے بچنے کے لیے. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے. اس کو یاد رکھیے گا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو جھوٹ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. دھیرے دھیرے آپ پھر سچ ہی بولنے لگیں گے. اس لیے کہ جو سچا ہے وہ کبھی جھوٹ بولے نہیں، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ مجبور ہیں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اب رہ گیا یہ کہ قرآن اگر یہ اعلان کرتے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ سچے بھی بتائے کون ہیں. تو مباہلے کا واقعہ اس لیے ہوا تھا تاکہ سچوں کا تعارف ہو. ابنانا و ابناکم نساءنا و نساؤکم ثم لعنت علی الکاذبین. جھوٹوں پر جو لعنت کریں سچے وہ ہوں گے. سچ بولنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. اور وہ مباہلہ یہ ہے سچے، اس لیے آیت نے بتایا کہ یہ ہے سچے، اور ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ جھوٹوں پہ لعنت کر دیں تو عذاب آ جائے. اور انہی کو حق ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں. جھوٹوں پہ لعنت وہی کر سکتا ہے جس کی زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہ ہو، اس کے لیے آیت اطیع ہو. اب رہ گیا یہ سورہ والعصر پہ میں تبصرہ کر رہا تھا. تو اب جب ہم نقصان میں چلے گئے تو آپ بتائیے کیا کریں؟ کہ ایمان پہ چل نہیں سکتے، عمل صالح کر نہیں سکتے، حق اور صبر کی راہ کٹھن ہے، گلا کٹانا پڑتا ہے. وہ تو حسین نے کام کیا، وہ علی نے کام کیا. حق اور صبر کی راہ پر آئمہ چلے، آپ چل نہیں سکتے، اور ہم جا رہے ہیں گھاٹے میں. تو اب کیا کریں؟ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں کامل تھے، عمل صالح میں کامل تھے، حق کی راہ پر مکمل تھے، صبر وہ کر گئے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے ہم محرم مناتے ہیں کہ ہم اپنے گھاٹے کو ختم کر دیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں جو حق و صبر. کم از کم ان کے ساتھ جو چلیں، ان کے ساتھ تو چلیں. کوئی دنیا میں سورہ اترا قرآن میں موجود ہے، لیکن تفسیر میں کوئی اگر چاہے بھی تو ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں لکھ سکتا، سوائے اس کے کہ عاشور کی رات اور عاشور کے دن صرف عذاب حسینی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے حق اور صبر پہ چلتے رہے، حق اور صبر پہ چلتے رہے. اس کے علاوہ کائنات میں کسی نے کہا ہی نہیں کہ حق و صبر پہ. انہوں نے حق بھی دکھایا، صبر بھی دکھایا، اور وہیں پہ بات ختم ہو گئی. تو اب حق و صبر پہ چلنے والا اگر کربلا والوں سے کوئی بہتر ہے تو بتائیے پھر اس کی یاد منائیں اور بیٹھ کے روئیں. تو اسی بات پہ تو رو رہے ہیں کہ جو حق و صبر کی راہ بتا رہے تھے انہی کو مسلمانوں نے مار ڈالا، اس لیے رونا پڑا. اور گھاٹے میں چلے گئے حسین کو قتل کر کے. یہ ہے گریہ کا سبب.
جب 900 سال حضرت نوح اپنی قوم پہ رو سکتے ہیں تو 1400 سال تک ہم اپنی قوم پہ کیوں نہیں رو سکتے؟ رونا پڑ رہا ہے کہ وہ گریا ہمارا جو امام حسین کے لیے وہ تو ہمارا دل ہے، وہاں دم کر لیا، وہاں پڑھ لیا، لیکن یہ جو مظاہرہ ہے جلوس اور مجلس، یہ قوم کو تنبیہ ہے کہ احمق قوم، تو نے جو 1400 برس پہلے کیا تھا، اگر ہم آج یہ نہ کر رہے ہوتے تو 14,000 بار تو واقعہ کربلا جیسا واقعہ کر چکا۔ اتنے حسین مارے ہوتے تو نے اور اتنے 72 مارے، ہم نے تو تجھے گھاٹے سے بچایا ہے۔ مجلس ہم نے بچایا، ان ماتمداروں نے، نگہداروں نے بچایا، انہوں نے بچایا، ورنہ کیا ہوتا نہیں، ہوتا نہیں۔ کیا چھوٹے بچے پاکستان میں نہیں مارے جا رہے؟ چھوٹے بچے مارے ہیں۔ اب تو کوئی چیز پردہ نہیں ہے نا، ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہر گھر کی خبر ہے نا، یعنی سب گواہ ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا ارے صاحب اخبار میں آیا پتہ نہیں آغاز کی خبریں ہیں، وہ تو صدر میں چھپتا ہے، وہ تو شام کو بکتا ہے، اس کا کیا اعتبار، اڑا دی۔ اب اڑانے کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو انٹرویو ہے۔ کیا مسلمانوں نے قبر کے مردے نکال کے نہیں کھائے؟ یہ خبر بھی جھوٹی ہے، یہ خبر بھی۔ اگر وہ ہندو ہوتے یا عیسائی ہوتے یا یہودی، چلیے چھوڑ دیجیے، مردے کھا لیے انہوں نے، وہ سانپ کھاتے ہیں، چپکلی کھاتے ہیں، تو آدمی بھی کھا لیا۔ مسلمان اور قبر کے مردے کھائے۔ اب وہ خبریں جو روز کی ہیں وہ کیا ہے؟ پٹی۔ یہ بتا دیجئے کہ 20-25 برس سے کوئی خبر پاکستانی نے اس پٹی پہ خوشخبری کی سنی؟ بتائیے، 25 سال ہو گئے بس یہ پٹی چلے جائے، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، نہیں سمجھ آیا۔ وہ لال پٹی مسلسل بتایا جائے، گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں تھوڑی دیر کے لیے آنچ بنی ان کا بھائی امریکہ بڑا پیسے دے رہا ہے، پٹی آ گئی، بند ہونے والی ہے، بند ہونے والی ہے، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، گھاٹا گھاٹا گھاٹا، سیلاب آ گیا، سب ڈوب گیا، اور فصلیں ختم ہو گئی، گھاٹا گھاٹا گھاٹا۔ سارا ملک، ساری دنیا مل کے ہماری مدد کرے، جاپان بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، جب تک پوری برادری، عالمی برادری ہماری مدد نہیں کرے گی، ہم گھاٹے میں ہیں، پھر بھی گھاٹے میں، گھاٹا گھاٹا گھاٹا۔ یہ تو ایک ملک کی کہانی ہے، 46 اسلامی ملکوں کی بات کر لو تو بھائی کوئی طریقہ تو ہو گھاٹے سے بچانے کا۔ سب سے اچھا طریقہ جو ہماری عقل کے مطابق تھا وہ تھا مجلس اعضاء، تاکہ ہم صرف یہ بتا دیں کہ گھاٹے سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ 4 طریقے اللہ نے بتائے: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر۔ 14 معصوم نے ایمان بھی دکھا دیا، عمل صالح بھی دکھا دیا، حق بھی دکھا دیا اور صبر بھی دکھا دیا۔ شروع رسول اللہ نے کیا، معصومین نے کامل کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حق کو پالیں تو رسول اللہ سے پوچھ لیجئے۔ رسول اللہ نے کہا جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر۔ سب حضرت زینب کا قول سن لیجیے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں اتنا صبر کروں گی اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی صبر سے میرے عاجز آ جائے گا۔ اب بتائیے کتنا صبر، کائنات میں کوئی اتنا صبر کر سکتا ہے جتنا حضرت زینب نے کیا؟ تو کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بیوی کی تعصیب میں دعا
آنسو ٹپا رہے کہ وہ صبر میں کامل تھیں، وہ ایمان میں کامل تھیں، وہ عمل صالح میں کامل تھیں، وہ حق میں کامل تھیں۔ کیا سید سجاد سے بڑھ کر انسان کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تاثیر میں اگر ہم بیٹھ جائیں فرش عدالت، وہ بھی بیٹھتے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، یہ پوری امت کے فائدے میں ہے محرم۔ اگر محرم بند کر دو پھر اپنا گھاٹا دے دو، سب پابندی لگا دو، بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، کوئی مجلس کوئی جلوس کچھ نہیں ہوگا، اپنا اپنا کام کرو، خوشیاں مناؤ، ختم، محرم ختم ہو گیا پاکستان سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنا وہ گھاٹا دیکھ لینا کہ جس گھاٹے میں بھی تم کو اس عزاداری نے بچایا ہوا تھا وہ اتنا سا آسرا بھی ختم ہو جائے۔ جو جذبہ ہے انسان کا، اگر آپ کوئی جذبہ اٹھانا چاہتے ہیں انسان میں، جب تک آپ اسے سنائیں گے نہیں کہ یہ اس طرح تھا، تب تک اس میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ کربلا میں امام حسین نے اپنی زندگی جو ہے انسان کی، اس کے ہر شعبے میں سے ایک نمونہ پیش کر دیا اور اس کا مرکز محبت کو قرار دیا کہ دیکھیے بغیر آپس کی محبت کے تم ایک مضبوط مشن نہیں چلا سکتے۔ 72 یوں جڑ گئے تھے کہ حسین نے یہ سبق دیا کہ اگر 72 فرقے ایک ہو جائیں ہمارے 72 کی طرح، تو جتنے ڈکٹیٹر ہیں اور جتنی شکتیاں ہیں، جتنے مظالم، جتنی سپر طاقتیں، سب کو ختم کر سکتے ہو۔ نہیں کرنا آپ کو نہ کیجیے، نہیں کرنا آپ کو نہ کیجیے۔ جذبہ دے دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پوری ٹریننگ کے ساتھ، نہیں، ہر عمر کا آدمی خدمت دین کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی عمر نہیں ہے، کوئی ایسی عمر نہیں ہے جھولے کے بچے سے لے کر اور بڑھاپے تک کہ جس عمر کا سپاہی حسین کے پاس نہ ہو۔ یعنی عمر کے ہر حصے کو حسین نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے عمر کی اور یہ ہے ان کا کام، اور برابری دیکھیے کہ کسی کا کام کم زیادہ نہیں، کسی کا کام کم زیادہ نہیں۔ پھر ایک حصہ معاشرے کا ہوتی ہیں خواتین۔ امام حسین نے بتایا دیکھو خواتین کے کردار کی بلندی کیا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ، زندگی کی دولت یعنی اولاد، اپنی ممتا کو فدا کرتی ہیں دین پر سے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں پروردگار میرا بچہ کیوں مارا گیا، مجھے یہ نقصان کیوں ہو گیا، نہیں، شکر کا سجدہ، اللہ تو نے اس کو قبول کیا اور جو تو بہتر ہمارے لیے کر سکتا تھا تو نے بہتر کیا۔ اور پھر یہ کہ مقصد شہادت کو مست کیا جائے تو جناب زینب جواب دے دی، بعد میں جواب دیا، کبھی دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یعنی جو کیا ہے خود وہ اللہ پہ الزام دے رہا ہے، گھاٹے میں گیا ہے خود، نقصان اللہ کا دکھا رہا ہے، نہیں سمجھا؟ شاہزادی نے فرمایا کہ بھائی وہ تو اپنے قدموں سے چلتے ہوئے اپنی آخری خوابگاہ میں چلے گئے اور وہ وہاں ہیں کہ جہاں تیرا تصور نہیں، ہاں رہ گیا تیرا۔ اگر تجھ کو یہ پتا چل جاتا کہ وہاں کیا ہوا تو تو جنگلوں میں نکل جاتا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے چبا کھاتا، اگر تجھے پتا چلتا کہ وہاں کیا ہوا۔ یعنی انسانیت کی جو توہین ہو سکتی تھی وہ وہاں ہو گئی، اگر وہ نہ ہوتی تو آج جو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے، لیکن آپ اسے ایک ڈمی سمجھ کے کہ یہ تصویر ہے خواب کی طرح دیکھ لیتے ہیں، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ کوئی آواز اٹھائے، نہ کوئی صحافی بولتا ہے۔ حکومت کو تو جیسے پتہ ہی نہیں کہ ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت سمجھتی ہے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا جواب یہ دے دیتا ہے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ یا کوئی بھی ہو، تو جیسے کہ میں نے مثال دی تھی، وہ کہتا ہاں پاکستان میں ہوا تو وہ وہاں شکاگو میں بھی تو ہوتا ہے اور بڑے ملکوں میں یہ سب ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرار کا راستہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے
کہ کوئی چوری کرے اور اس کو پکڑ کے لایا جائے اور وہ کہے جج صاحب سے آپ کے بیٹے نے بھی تو چوری کی تھی ایک بار، تو اسی پہ چور چھوٹ جائے گا؟ ذرا غور کیجیے. یعنی یہ فرار کا راستہ ہے کہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے وہاں بھی یہ ہوتا ہے. تو یہ فرار کا راستہ مسلمانوں نے کب اختیار کیا تھا؟ یہ اس وقت اختیار کیا تھا کہ جب بڑے لوگ گناہ میں ملوث ہوئے اور کسی نے تنبیہ کی، دیکھیے یہ بات باہر جائے گی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پی رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں. ہاں خطا ہو گئی تو کیا ہو گیا، ہم مٹی کے پتلے، ہمارے بابا آدم سے بھی تو خطا ہو گئی تھی. یہاں سے یہ فکر چلی کہ معاذ اللہ انبیاء سے بھی خطا ہوتی ہے. خود تو گئے تھے گھاٹے میں، ایک اور گھاٹا اپنے ذمہ لے لیا اللہ کے نمائندوں پہ تنقید کر کے. حالانکہ حضرت آدم سے کوئی خطا ہی نہیں، حضرت آدم سے تو کوئی خطا نہیں. وہ نبی کب ہے جس سے خطا ہو جائے؟ حضرت آدم تو معصوم ہے، معصوم سے خطا تھوڑی ہوگی. لفظ خطا شاہی نے بڑھایا اور مشہور کیا آدم کے لیے. اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ بھئی آدم نے کیا کیا تھا جس کو سب نے خطا مشہور کر دیا، تو آپ نے کہا آئینہ لاؤ. آئینہ لایا گیا. امام نے اپنے منہ کی بھاپ آئینے پر دھبا پڑ گیا شیشے پہ. کہتے کو یہ شیشہ دھندلا ہو گیا نا، اس کو تم رومال سے کام کر دو. یہ اتنا کام آدم نے کیا. یہ کوئی خطا تھوڑی، شیشہ ویسا ہی رہا. پھر سمجھایا امام نے، سمجھایا تم سفید لباس پہن کے آئے، میں نے کالا قلم لیا اور تمہارے سفید کپڑے پر قلم ایسے رکھ دیا. اب اتنی سفیدی میں وہ ایک چھوٹا سا تل کالے رنگ کا چمک رہا ہے. سب سفید ہے، پورا کرتا سفید ہے، ایک سیاہ دراصل یہ آپ کے کیا بن گیا کرتے میں، تو اس سے کیا ہو گیا نقصان کرتے کا، لیکن نہیں وہ ایک تل چمک رہا ہے سفید. امام نے فرمایا بس آدم نے یہ کیا کہ وہ سفید سارا سب کچھ تھا، اس میں ایک تل کالا لگ گیا. اور اگر وہ تل لگ گیا تو کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں آدم کو جو کچھ ملا تھا اس میں تل لگنا ضروری تھا تاکہ نظر نہ لگے. کو رونا آتا ہے، ہم مشاہد سن تو لیتے ہیں، رو نہیں پاتے اس لیے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی. تو دنیا کا کوئی علم سیکھے بغیر نہیں آتا. اور ایسا بھی نہیں، دیکھیں کسی کو رلانا یہ کام سکھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو دل سے تعلق رکھتا ہے. تو اب اس میں صرف کیا سکھایا جاتا ہے کہ آنکھ اور دل کا رابطہ کیا ہے، صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے. اور یہ بغیر سیکھے نہیں آئے گا کہ آنکھ اور دل کا رابطہ کیا. جب تک دونوں رابطے نہیں ہوں گے نہ دل پہ چوٹ پڑے گی نہ آنکھ سے آنسو ٹپکے گا. اور دل پہ چوٹ اسی وقت پڑتی ہے کہ جب دل کے اندر مودت کا گھر ہو. اگر مودت کا گھر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ غم کی خبر سن کر دل پہ اثر کیا ہوتا ہے اور پھر اس سے آنکھیں چھلک کیسے آتی ہیں. اس لیے سب کچھ شروع سے سنایا جاتا ہے کہ بھائی ایک ماں کے لیے بیٹا کیا ہے اور اس کی ممتا کیا ہے. اور پھر بیٹا خوبصورت بھی ہو، شجاع بھی ہو، سخی بھی ہو، امام زادہ بھی ہو، معصوم بھی ہو، شہزادہ بھی ہو، ماں ارمانوں سے والا ہو، اور پھر یتیم بھی ہو. یتیم بھی ہو تو ظاہر ہے کہ 4 سال کے تھے جب باپ دنیا سے چلے گئے. تو دیکھیں جب باپ مر جاتا ہے تو ماں کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اب اس کے سر سے شفقتوں کا ہاتھ ہٹ گیا. تو ماں کو یہ فکر رہتی ہے کہ اس کے پیار کا ایک حصہ کم ہو گیا. لیکن واحد حسین بھتیجے کو کمی نہیں محسوس ہونے دی. حسن کی شہادت کے بعد قاسم کو گود میں لے لیا اور وہی سر ہاتھ پہ رکھ دیا جو امامت کا ہاتھ تھا کہ قاسم کو اسی طرح پالا جیسے علی اکبر کو پالا. اور حکم یہ تھا امام حسین کا کہ جو چیز علی اکبر کو ملے
اسی طرح کی وہ چیز قاسم کو بھی دی ہے. اور کبھی ایسا نہ ہو کہ قاسم مڑ کے یہ دیکھیں کہ بھیا علی اکبر کے پاس یہ ہے اور میرے پاس. اس لیے برابری کے درجے پر امام حسین نے بیٹے اور بھتیجے کو رکھا. جب تک آپ یہ تہذیب نہیں بتاؤ گے، صرف رونا دھونا نہیں ہو رہا، تربیت اور تہذیب بھی ہو رہی ہے. رونا تو اپنے دل کا سودا ہے کہ یہی واقعہ سن کے ہم رونے لگے، یہ واقعہ سن کے نہیں روئے تو زبردستی ہو رہی. لیکن اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے صرف یہ سوچیں کہ امام حسین نے قاسم کو کیا پیار کیا تو آپ جی کے رونے لگے، دل پہ آپ کو چوٹ لگے گی. آپ اسے محسوس کریں گے. جب محسوس نہیں کریں گے، صرف کہانی سمجھیں گے تو کہیں کہ یہ رونا آ رہا کہ قصوں کی طرح سن لیا. نہیں، تربیت اگر ہے تو اب ذہن وہاں پہنچ گیا. قاسم کیا تھے، حسین کیا تھے، علی اکبر کیا تھے، حسن مشتبہ کیا تھے. ایک بیوہ ماں بچے کو کیسے پال رہی تھی، جبکہ 4 بچے تھے اور چاروں کو پال رہی ہے. اور پھر قاسم جو کہ بالکل چھوٹے ہیں، 4 برس کی ہیں. تو یہ تو ماں سے پوچھے کہ بیوہ ماں یتیم بچے کی پرورش کیسے کرتی. اور پھر ذرا سا بھی کوئی بات اگر ایسی ہو جائے تو اس کو فکر ہو جاتی ہے بچے کی. صبح کو اٹھیں گی تو امام حسین سے فرمایا کہ بھائی حسین، رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں باغ میں کھڑی ہوں اور ایک درخت پہ بہت خوبصورت سرخ رنگ کا پھول کھلا ہوا. میں اس پھول کی طرف بڑھی کہ یہ پھول اچھا لگ رہا ہے، میں توڑ دوں. ایک تیز ہوا چلی، اس ہوا نے پھول کو بکھرا دیا. اب میں ڈر گئی کہ پھول کی پکڑیاں قدموں میں آ جائیں. میں دوڑ کے پتیوں کو چننے لگی اور ہوا سے وہ پتیاں بکھرتی چلی جا رہی. کہ حسین کیسا خواب ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ بھابھی صبر کیجیے، اللہ کو صبر پسند ہے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اب صبر کے معنی سمجھ میں آیا؟ اب صبر کے معنی سمجھ کیسے صبر کو دکھایا جائے. صبر دیکھنے کی چیز نہیں ہے. جب آپ نے یہ واقعہ سنا، حسین نے قرآن کی آیت پڑھی اور تعریف کر دی کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے. ام فروا کا خواب سن لیا. آپ کا ذہن کہیں پہنچ گیا کہ حسین نے تلقین کی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ایسے ہی کوئی پھول بکھرے گا، تمہیں صبر کرنا ہے. یہ ہے واقعہ کربلا کا درس. یہ ہے درس. اب ظاہر ہے کہ ماں بچے کو کھلا رہی ہے، دل بہلا رہی ہے. اب بچے کو اگر بات یاد آ جائے، شفقت یاد آ جائے تو ماں کیسے بہلاتی ہے. تو اکثر ایسا ہوتا، صبح سویرے جب اٹھتی ام فروا صبح کی نماز پڑھ کر اور قاسم بیدار ہو جاتے. 4 سال کی عمر تھی، گود میں لے کے صحن خانہ میں آ جاتی. شاید یہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا کہ سفید رنگ کے کبوتر آ کے دیوار پہ بیٹھ جاتے. بس ام فروا قاسم کو وہ پرندے دکھاتی اور پھر قاسم کو صحن میں چھوڑ دیتے. جیسے ہی گود سے اترتے وہ پرندے قاسم کو دیکھتے، آگے قاسم کے قدموں کے پاس ایک دائرے کی شکل میں آ جاتے. وہ اس دن سے ماں نے قاسم کے ہاتھ میں تھوڑا سا اناج دے دیا کہ جب یہ پرندے اترے ان کو یہ کھلایا. قاسم بڑے ہو گئے، 5 سال کے ہو گئے، 7 سال کے ہو گئے. اب عادت ہو گئی کہ روز سویرے ان کبوتروں کو دیکھتے ہیں اور دانہ ڈال دیتے. اس کے بعد پیالوں میں پانی بھر کے رکھتے، وہ پرندے کھاتے پیتے اور پھر اس کے بعد اڑ جاتے. دوسرے دن پھر آ جاتے. یہاں تک کہ قاسم 14 برس کے ہو گئے. جب چلنے لگے تو 54 مکانوں میں تالے پڑے. حسین جب چلے تو مدینے کے 54 گھر خالی ہو گئے اور ان میں تالے بند ہو گئے. یعنی سارے مکین حسین کے ساتھ چلے گئے. تو امام حسن کا گھر بھی خالی ہو گیا. جب گھر بند ہونے لگا تو قاسم محمد حنفیہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا چچا ذرا میرے ساتھ چلیے. چچا کو لے کے آئے اپنے مکان میں. کہاں قافلہ جا رہا ہے، ایک آپ سے بات کہنی ہے، امید ہے آپ وہ بات ہماری ضرور کامل کریں گے. کہو بیٹے، کہ دیکھیے یہ صحن میں کچھ برتن رکھے ہیں پانی کے،
اور یہاں پہ یہ گانا پڑا ہوا ہے، میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، روز صبح کئی برس سے میری ماں نے جو پرندے کھائے تھے، تو جب یہ پرندے صبح آتے ہیں تو میں دانا ڈالتا ہوں، ان کے پانی میں ڈالتا کہ جیسے میں جا رہا ہوں کل صبح یہ پرندے آئیں گے مجھ کو نہیں پائیں گے، ایسا نہ ہو کہ برتن میں پانی نہ ہو ان کو دانا نہ ملے۔ تو جیسا کہ آپ ہماری جگہ روز تالا پورے کے گھر میں آ کر یہاں برتنوں میں مٹی کے برتنوں میں پانی بھر دیں گے اور دانا ڈال دیں گے، تو بھتیجے کو چچا نے لپٹا کے پیار کیا کہ بیٹا اتنے ثواب کا کام تم کرتے تھے، بھلا میں بھول جاؤں گا؟ میں روز آؤں گا، میں بولوں گا، میں انتظار کروں گا جب پرندے آئیں گے، انہیں پانی بھی پلاؤں گا، دانا بھی کھلاؤں گا۔ قافلہ چلا گیا، دوسرے دن صبح آئی، محمد نبیہ نے گھر کھولا، سویرے سویرے پہنچے، کافی دیر بیٹھے رہے، پرندے نہ آئے، پرندوں کو نہ آنا تھا، پرندے نہ آئے، تو پتہ چلا کہ پرندے قاسم کو چھوڑ نہیں سکتے، پرندے قاسم وہ پیار ملا تھا پرندوں کو۔ اب یہ پتہ نہ چلا کہ پرندے 6 مہینے کہاں رہے اور حسین 6 مہینے کے سفر میں رہے۔ ہاں یہ روایت ناصر التواریخ مقتل میں ہے کہ جب حسین شہید ہوئے تو ایک پرندے نے ایک درخت پہ جا کے پرندوں کو بتایا، کچھ پتا ہے نبی کا نواز، وہ سارے پرندے وہاں سے اڑے اور اڑ کر لاش حسین پر آئے، اور ان سفید پرندوں نے حسین کے لہو میں اپنے پروں کو تل دیا اور 4 سجدوں میں وہ اڑ گئے۔ کہتے ہیں ایک پرندہ قبر نبی پہ پہنچا، آپ نے دیکھا یہ دل کی چوٹ ہے، یہ مبتت ہے جس نے آپ کو رلا دیا، جس نے آپ کو رلا دیا۔ اب جسے نبی کے گھرانے سے محبت ہے وہ ایک بچے کا حال کو سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ کیا کہنا حضرت قاسم کا، وہ باغ مدینے میں موجود ہے، وہ باغ مدینے میں موجود ہے، اس کو ایک پارک سا بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ زیارت گاہ ہے، لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کے بچے صبح کو جہاں آتے تھے چہل قدمی کرتے ہیں، وہ باغ امام حسین نے حضرت علی اکبر کے لیے بنوایا ہے، کہ جو بچے بھی بڑے ہوئے وہ حضرت علی اکبر کے ساتھ اسی باغ میں آتے تھے۔ اسی تصویر ہمارے البم میں لگی، چونکہ ہم نے زیارت کی ہے تو مدینے کی ساری تصاویر ہمارے پاس ہیں، نیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جب کبھی مدینے جانا ہو تو اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر چہل قدمی کرنے حسین کے گھر کے بچے آیا کرتے تھے سویرے، بالکل نماز کے وقت بہت سویرے۔ تو جناب علی قاسم چہل قدمی کر رہے اسی باغ میں، ادھر سے ٹہریا گزرا جس کا نام ابن القبا تھا، وہ رک گیا اور اس نے رک کے کہا آپ سے ایک سوال کریں؟ شہزادے نے کہا پوچھو۔ کہا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ آئمہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جہاں بھی پکارا جائے وہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایک وقت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دادا علی ایک وقت میں اگر 200 آدمی پکارے تو وہ 200 جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا حضرت قاسم اور بتائیں گے، اس نے دیکھا تو 1 میل تک اس کو نظر آیا قاسم 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 قاسم، کہا بھی تھا دیکھ، اب جو اس نے مڑ کے دیکھا قاسم 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 کا، اب کا سامنے لے قاسم 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 قاسم، ایک قاسم دوسرا قاسم تیسرا کا پیچھے لے قاسم قاسم کا، اب اس پہ لے قاسم 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 قاسم، کہ اس طرح ہم ہر جگہ موجود ہیں، اس طرح ہم موجود ہیں۔ اس نے کہا اتنی دیر میں اس کے ساتھی بھی آ گئے، اس نے کہا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے یا آئمہ دیتے ہیں، کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کا کیا کھجوریں آ سکتی ہیں؟ آپ نے یوں کر کے درخت کو دیکھا اور کھجوریں برسنے لگی، کھا اور کھا کے مر جا کے کہ اس طرح ہم دیتے ہیں، اگر کوئی اور نعمت تجھے چاہیے تو ابھی یہی منگا دیں، اور اگر کہہ تو پورا دسترخوان بچھا دیں۔ ابھی کہا تھا کہ ایک دسترخوان بچھ گیا، اس پہ انواع اقسام کے گرم گرم کھانے رکھے تھے، کہ کھا لے۔ اس طرح ہم دیتے ہیں، اشارہ کریں تو بس آتے جاتے ہیں دسترخوان، جیسے آسمان سے عیسیٰ کے لیے مائدہ اترا تھا، ہمارے لیے بھی اتر سکتا۔ یہ ہے حضرت قاسم۔
تو کتنے بڑے بزرگ ہیں 14 سال کے، لیکن مانی میں بزرگ ہیں، بزرگوں سے تو مانگا جاتا ہے۔ تو اب اگر حضرت قاسم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو اگر جنت اعظم سے قاسم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری یادگار میں کسی نے آ کر یہ کہا حضرت قاسم آپ کے وسیلے سے بیٹا مل جائے، تو قاسم کے لیے کیا مشکل ہے، ہمیں رزق مل جائے۔ دیکھیے مہندی کی خاصیت یہ ہے کہ جو رزق مانگتا ہے کبھی سوال رد نہیں ہوگا، جو اضافہ چاہتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، سال بھر کے بعد ملاقات کیجیے گا، جو کہا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ابھی میری بیٹائے ہوگی، میں یہیں بیٹھا ہوں، 1 سال کے بعد آ کے بتائیے گا۔ ہزاروں لوگ ایسے میرے پاس آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا، لاہور میں ایک اہل سنت قصائی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا 12 سال ہو گئے شادی کو، بیٹا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا ہے، ابھی مہندی نکلے گی، ایک سیب اٹھا لینا مہندی پر سے۔ فون آیا میرے پاس اس کا شاہ باغ سے، لاہور سے، بیٹا ہوا ہے علامہ صاحب میرے۔ میں نے کہا کیا کہنا، کیا نام رکھا؟ کہا میں نے قاسم نام رکھ دیا۔ تم نے دیکھا قاسم نام کتنے ہو گئے، منحوس ناموں سے بہتر ہے نا کہ قاسم نام ہو۔ تو یہی تو بقائے اسلام ہے، یہی تو مہندی کا فائدہ ہے کہ بیٹا مانگا قاسم نام رکھ دیا۔ 10 قاسموں کو تو میں جانتا ہوں جو مہندی کی منت سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں مہندی کی کیا مخالفت ہے؟ اب آپ مخالفت کرنے پہ اور بھیا تو لوگ تو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہزاروں بیٹھو نیٹ پہ بیٹھو، نیٹ پہ بیٹھو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ سائڈ نکال لو جو اللہ کے خلاف ہزاروں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھے ساری دنیا اللہ کے فیور میں ہے؟ شیطانی فرقے بنے ہوئے ہیں، شیطان کو اپنا خدا مان رہے ہیں کم وقت قومیں۔ آپ کہاں بیٹھے؟ تو مخالفت تو ہر ایک کی ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول کی ہو جاتی ہے، تو اگر آپ عزاداروں کی مخالفت کریں تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کر کے بھی ہم تعریف نہیں کر پائے، اس لیے کہ اتنی زیادہ ان کی تعریف ہے، ان کے فضائل، ان کے مسائل اتنے ہیں کہ کبھی قیامت تک ختم نہیں۔ اگر میں صرف حضرت قاسم کا ذکر کرتا رہوں تو پورا اشرا میں حضرت قاسم پہ پڑھتا چلا جاؤں، فضائل اور مسائل بھی۔ وہ عظیم ہستیاں کیا ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، وہ ماں کا ایک ارمان ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ کاش میرا بچہ بوڑھا بنتا، اس کے سر پہ سیرا بنتا، کیسے رخصت کیا مانی، کیا قیامت گزری خیمے میں، ایک طرف زینب کھڑی ہیں، ایک طرف فرما کھڑی ہیں، حسین قاسم کو سجا رہے ہیں، ٹوپیاں بلائے لے رہی ہیں، ماں حسرت سے دیکھ رہی ہے، میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، شملے کو لٹکا دیا، دیکھا ہے نا میں نے اپنے بچے کو دولہا بنا دیا، قاسم کو دولہا بنا دیا، بالکل دولہا کی طرح خلعت پہنا کر کہ ہرا کرتا پہنا کے گریبان چاک کیا، بالکل خوبصورت کرتا پھاڑ دیا، کہ بھائی یتیم ہے نا تو گریبان یتیم کا پھٹا ہوتا ہے، اور پھر گھوڑے پہ سوار کر کے بچے کو بھیج دیا، بچے نے نجس پڑا، بہادری سے لڑا، 237 آدمیوں کو قتل کیا، ارزب جیسے پہلوان کو مارا، 4 اس کے بیٹوں کو مارا، حق کے شجاعت عطا کیا، پورا خطبہ دیا، رجس پڑھا، ابن سعد کو ڈانٹا، لشکر کو ڈانٹا، حسین کی عصمت بتائی، رسول کی عصمت بتائی، دین کی عصمت بتائی، اللہ کی عصمت بتائی، امام حسن کی عصمت بیان کی، میرے چچا امام ہیں، امامت کو سمجھایا، یعنی سارے تبلیغ پورا کرنے کے بعد اور شجاعت دکھانے کے بعد، میدان جیتنے کے بعد اب بارگاہ الہی کا سفر اختیار کیا، نیزے آئے، پتھر آئے، چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، نیزے والوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، 14 برس کا بچہ جو تھک چکا تھا، 3 دن کی پیاس میں ایسی لڑائی لڑی تھی جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے، اور جب گھوڑے سے گرا دیا گیا اور چاروں طرف سے پھیر دیا گیا قاسم کو، تو بس یہی پکار رہے تھے، چچا بچائیے قاسم کو بچائیے۔ آپ کو پتا ہے جب حسین آئے تو سرحانے بیٹھ کر اتنا کہا تھا، ارے اس دنیا پر خاک ہے کہ تو پکارتا رہا میرے لال، اور حسین تجھے بچانا لگا۔ سب کے لاشیں حسین نے اٹھائے، لیکن ان میں فتویٰ کا خواب سامنے نظر آ گیا
کہ وہ بشین ہوئی تھی ماں کو کہ اب جو حسین نے دیکھا میرے بچے کا لاشا کہاں ہے، پتہ چلا گھوڑوں نے لاشے کو رون دیا ہے، حسین نے دوست کی ابا کو اتارا ہے اور لاشے کو یوں رکھا ہے کہ جو لے کر چلے عباس علی اکبر، اور اب جب مقتل کی طرف چلے تو وہاں درِ خیمہ پر کھڑی تھی اور محمد کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا، اس نے کے بچوں کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا، بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، لاشوں پہ ماتم کیا، لیکن جب قاسم کا لاشا آ رہا تھا تو ام فرما نے پکار کر کہا اے حسین میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے، آخر میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے؟ تو حسین نے اپنے پشت سے اپنی آبا کو اتارا، در خیمہ پہ رکھا، کہ ام فرما یہی تو تیرے بچے کا لاشا ہے۔ ام فرما اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہ گئی، ارے یہ میرا شہزادہ، یہ میرا لال ماتم حسین۔ ذرا غور کیجیے، یعنی یہ فرار کا راستہ ہے کہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے وہاں بھی یہ ہوتا ہے، تو یہ فرار کا راستہ مسلمانوں نے کب اختیار کیا تھا؟ یہ اس وقت اختیار کیا تھا کہ جب بڑے لوگ گناہ میں ملوث ہوئے اور کسی نے تنبیہ کی، دیکھیے یہ بات باہر جائے گی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پی رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں، ہاں خطا ہو گئی تو کیا ہو گیا، ہم مٹی کے پتلے، ہمارے بابا آدم سے بھی تو خطا ہو گئی تھی، یہاں سے یہ فکر چلی کہ معاذ اللہ انبیاء سے بھی خطا ہوتی ہے، خود تو گئے تھے گھاٹے میں، ایک اور گھاٹا اپنے دل سے لے لیا اللہ کے نمائندوں پہ تنقید کر کے، حالانکہ حضرت آدم سے کوئی خطا ہی نہیں، حضرت آدم سے تو کوئی خطا نہیں، وہ نبی کب ہے جس سے خطا ہو جائے؟ حضرت آدم تو معصوم ہے، معصوم سے خطا تھوڑی ہوگی، لفظ خطا شاہی نے بڑھایا اور مشہور کیا آدم کے لیے، اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ بھئی آدم نے کیا کیا تھا جس کو سب نے خطا مشہور کر دیا، تو آپ نے کہا آئینہ لاؤ، آئینہ لایا گیا، امام نے اپنے منہ کی بھاپ آئینے پر دھبا پڑ گیا، شیشے پہ کہتے کو یہ شیشہ دھندلا ہو گیا نا، اس کو تم رومال سے صاف کر دو، یہ اتنا کام آدم نے کیا، یہ کوئی خطا تھوڑی، شیشہ ویسا ہی رہا، پھر سمجھایا امام نے، سمجھایا تم سفید لباس پہن کے آئے، میں نے کالا قلم لیا اور تمہارے سفید کپڑے پر قلم ایسے رکھ دیا، اب اتنی سفیدی میں وہ ایک چھوٹا سا تل کالے رنگ کا چمک رہا ہے، سب سفید ہے، پورا کرتا سفید ہے، ایک سیاہ دراصل یہ آپ کے کیا کر گیا کرتے میں، تو اس سے کیا ہو گیا نقصان کرتے گا، لیکن نہیں وہ ایک تل چمک رہا ہے سفید، امام نے فرمایا بس آدم نے یہ کیا کہ وہ سفید سارا سب کچھ تھا، اس میں ایک تل کالا لگ گیا، اور اگر وہ تل لگ گیا تو کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں آدم کو جو کچھ ملا تھا اس میں تل لگنا ضروری تھا تاکہ نظر نہ لگے، کو رونا آتا ہے، ہم مشاہد سن تو لیتے ہیں رو نہیں پاتے، اس لیے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی، تو دنیا کا کوئی علم سیکھے بغیر نہیں آتا، اور ایسا بھی نہیں، دیکھیں کسی کو رلانا یہ کام سکھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو دل سے تعلق رکھتا ہے، تو اب اس میں صرف کیا سکھایا جاتا ہے کہ آنکھ اور دل کا رابطہ کیا ہے، صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے، اور یہ بغیر سیکھے نہیں آئے گا کہ آنکھ اور دل کا رابطہ کیا، جب تک دونوں رابطے نہیں ہوں گے نہ دل پہ چوٹ پڑے گی نہ آنکھ سے آنسو ٹپکے گا، اور دل پہ چوٹ اسی وقت پڑتی ہے کہ جب دل کے اندر مودت کا گھر ہو، اگر مودت کا گھر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ غم کی خبر سن کر دل پہ اثر کیا ہوتا ہے اور پھر اس سے آنکھیں چھلک کیسے آتی ہیں، اس لیے سب کچھ شروع سے سنایا جاتا ہے کہ بھائی ایک ماں کے لیے بیٹا کیا ہے اور اس کی ممتا کیا ہے، اور پھر بیٹا خوبصورت بھی ہو، شجاع بھی ہو، سخی بھی ہو، امام زادہ بھی ہو، معصوم بھی ہو، شہزادہ بھی ہو، ماں ارمانوں سے بالا ہو، اور پھر یتیم بھی ہو، یتیم بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ 4 سال کے تھے
جب باپ دنیا سے چلے گئے تو دیکھیں جب باپ مر جاتا ہے تو ماں کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اب اس کے سر سے شفقتوں کا ہاتھ ہٹ گیا، تو ماں کو یہ فکر رہتی ہے کہ اس کے پیار کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ لیکن واحد حسین بھتیجے کو کبھی نہیں محسوس ہونے دی۔ حسن کی شہادت کے بعد قاسم کو گود میں لے لیا اور وہی سر ہاتھ پہ رکھ دیا جو امامت کا ہاتھ تھا کہ قاسم کو اسی طرح پالا جیسے علی اکبر کو پالا، اور حکم یہ تھا امام حسین کا کہ جو چیز علی اکبر کو ملے اسی طرح کی وہ چیز قاسم کو بھی دی جائے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ قاسم مڑ کے یہ دیکھیں کہ بھیا علی اکبر کے پاس یہ ہے اور میرے پاس۔ اس لیے برابری کے درجے پر امام حسین نے بیٹے اور بھتیجے کو رکھا۔ جب تک آپ یہ تہذیب نہیں بتاؤ گے، صرف رونا دھونا نہیں ہو رہا، تربیت اور تہذیب بھی ہو رہی ہے۔ رونا تو اپنے دل کا سودا ہے کہ یہی واقعہ سن کے ہم رونے لگے، یہ واقعہ سن کے نہیں روئے تو زبردستی ہو رہی۔ لیکن اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے صرف یہ سوچیں کہ امام حسین نے قاسم کو کیا پیار کیا تو آپ جی کے رونے لگے، دل پہ آپ کو چوٹ لگے گی، آپ اسے محسوس کریں گے۔ جب محسوس نہیں کریں گے صرف کہانی سمجھیں گے تو کہنے کے لیے رونا آئے گا کہ قصوں کی طرح سن لیا۔ نہیں، تربیت اگر ہے تو اب ذہن وہاں پہنچ گیا۔ قاسم کیا تھے، حسین کیا تھے، علی اکبر کیا تھے، حسن مشتبہ کیا تھے۔ ایک بیوہ ماں بچے کو کیسے پال رہی تھی جبکہ 4 بچے تھے اور چاروں کو پال رہی ہے، اور پھر قاسم جو کہ بالکل چھوٹے ہیں 4 برس کی ہیں، تو یہ تو ماں سے پوچھے کہ بیوہ ماں یتیم بچے کی پرورش کیسے کرتی، اور پھر ذرا سا بھی کوئی بات اگر ایسی ہو جائے تو اس کو فکر ہو جاتی ہے بچے کی۔ صبح کو اٹھیں گی تو امام حسین سے فرمایا کہ بھائی حسین، رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں باغ میں کھڑی ہوں اور ایک درخت پہ بہت خوبصورت سرخ رنگ کا پھول کھلا ہوا ہے۔ میں اس پھول کی طرف بڑھی کہ یہ پھول اچھا لگ رہا ہے، میں توڑ دوں۔ ایک تیز ہوا چلی، اس ہوا نے پھول کو بکھرا دیا۔ اب میں ڈر گئی کہ پھول کی پکڑیاں قدموں میں آ جائیں، میں دوڑ دوڑ کے پتیوں کو چننے لگی اور ہوا سے وہ پتیاں بکھرتی چلی جا رہی کہ حسین کیسا خواب ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بھابھی صبر کیجیے، اللہ کو صبر پسند ہے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب صبر کے معنی سمجھ میں آیا؟ اب صبر کے معنی سمجھ کیسے صبر کو دکھایا جائے۔ صبر دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنا، حسین نے قرآن کی آیت پڑھی اور تعریف کر دی کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے، ام فروا کا خواب سن لیا، آپ کا ذہن کہیں پہنچ گیا کہ حسین نے تلقین کی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ایسے ہی کوئی پھول بکھرے گا، تمہیں صبر کرنا ہے۔ یہ ہے واقعہ کربلا کا درس۔ یہ ہے درس۔ اب ظاہر ہے کہ ماں بچے کو کھلا رہی ہے، دل بہلا رہی ہے، اب بچے کو اگر بات یاد آ جائے، شفقت یاد آ جائے تو ماں کیسے کیسے بہلاتی ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا، صبح سویرے جب اٹھتی ام فروا صبح کی نماز پڑھ کر اور قاسم بیدار ہو جاتے، 4 سال کی عمر تھی، گود میں لے کے صحن خانہ میں آ جاتی۔ شاید قدرت کی طرف سے انتظام تھا کہ سفید رنگ کے کبوتر آ کے دیوار پہ بیٹھ جاتے، بس ام فروا قاسم کو وہ پرندے دکھاتی اور پھر قاسم کو صحن میں چھوڑ دیتے۔ جیسے ہی گود سے اترتے وہ پرندے قاسم کو دیکھتے، آ کے قاسم کے قدموں کے پاس ایک دائرے کی شکل میں آ جاتے۔ وہ اس دن سے ماں نے قاسم کے ہاتھ میں تھوڑا سا اناج دے دیا کہ جب یہ پرندے اترے یہ کوئی کھلایا۔ قاسم بڑے ہو گئے، 5 سال کے ہو گئے، 7 سال کے ہو گئے، اب عادت ہو گئی کہ روز سویرے ان کبوتروں کو دیکھتے ہیں اور دانہ ڈال دیتے، اس کے بعد پیالوں میں پانی بھر کے رکھتے، وہ پرندے کھاتے پیتے اور پھر اس کے بعد اڑ جاتے، دوسرے دن پھر آ جاتے۔ یہاں تک کہ قاسم 14 برس کے ہو گئے، جب چلنے لگے تو 54 مکانوں میں تالے پڑے۔ حسین جب چلے تو مدینے کے 54 گھر خالی ہو گئے اور ان میں تالے پڑ گئے۔
بند ہو گئے، یعنی سارے مکین حسین کے ساتھ چلے گئے، تو امام حسن کا گھر بھی خالی ہو گیا۔ جب گھر بند ہونے لگا تو قاسم محمد حنفیہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا چچا ذرا میرے ساتھ چلیے۔ چچا کو لے کے آئے اپنے مکان میں، کہاں قافلہ جا رہا ہے، ایک آپ سے بات کہنی ہے، امید ہے آپ وہ بات ہماری ضرور کامل کریں گے۔ کہو بیٹے، کہ دیکھیے یہ صحن میں کچھ برتن رکھے ہیں پانی کے، اور یہاں پہ یہ دانا پڑا ہوا ہے، میں یہاں پہ رکھا ہوا ہے، روز صبح کئی برس سے میری ماں نے یہ پرندے کھائے تھے، تو جب یہ پرندے صبح آتے ہیں تو میں دانا ڈالتا ہوں، کیونکہ پانی کا انتظام، جیسے میں جا رہا ہوں کل صبح یہ پرندے آئیں گے مجھ کو نہیں پائیں گے، ایسا نہ ہو کہ برتن میں پانی نہ ہو ان کو دانا نہ ملے، تو چچا کیا آپ ہماری جگہ روز تالا پور کے گھر میں آ کر یہاں برتنوں میں، مٹی کے برتنوں میں پانی بھر دیں گے اور دانا ڈال دیں گے؟ تو بھتیجے کو چچا نے لپٹا کے پیار کیا، کا بیٹا اتنے ثواب کا کام تم کرتے تھے، بھلا میں بھول جاؤں گا؟ میں روز آؤں گا، میں بولوں گا، میں انتظار کروں گا جب پرندے آئیں گے، انہیں پانی بھی پلاؤں گا، دانا بھی کھلاؤں گا۔ قافلہ چلا گیا، دوسرے دن صبح آئی، محمد حنفیہ نے گھر کھولا، سویرے سویرے پہنچے، کافی دیر بیٹھے رہے، پرندے نہ آئے، پرندوں کو نہ آنا تھا، پرندے نہ آئے، تو پتہ چلا کہ پرندے قاسم کو چھوڑ نہیں سکتے، پرندے قاسم، وہ پیار ملا تھا پرندوں کو۔ اب یہ پتہ نہ چلا کہ پرندے 6 مہینے کہاں رہے اور حسین 6 مہینے کے سفر میں رہے۔ ہاں یہ روایت ناسخ التواریخ مقتل میں ہے کہ جب حسین شہید ہوئے تو ایک پرندے نے ایک درخت پہ جا کے پرندوں کو بتایا، کچھ پتا ہے نبی کا نواسہ، وہ سارے پرندے وہاں سے اڑے اور اڑ کر لاش حسین پر آئے، اور ان سفید پرندوں نے حسین کے لہو میں اپنے پروں کو تل دیا اور 4 سرتوں میں وہ اڑ گئے۔ کہتے ایک پرندہ قبر نبی پہ پہنچا، آپ نے دیکھا یہ دل کی چوٹ ہے، یہ مبدت ہے، جس نے آپ کو رلا دیا، جس نے آپ کو رلا دیا۔ اب جسے نبی کے گھرانے سے محبت ہے وہ ایک بچے کا حال سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ کیا کہنا حضرت قاسم کا، وہ باغ مدینے میں موجود ہے، وہ باغ مدینے میں موجود ہے، اس کو ایک پارک سا بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ زیارت گاہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کے بچے صبح کو جہاں آتے تھے چہل قدمی کرتے ہیں، وہ باغ امام حسین نے حضرت علی اکبر کے لیے بنوایا ہے، کہ جو بچے بھی بڑے ہوئے وہ حضرت علی اکبر کے ساتھ اسی باغ میں آتے تھے۔ اس کی تصویر ہمارے البم میں لگی، چونکہ اپنی زیارت کی ہے تو مدینے کی ساری تصاویر ہمارے پاس ہیں، نیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جب کبھی مدینے جانا ہو تو اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر چہل قدمی کرنے حسین کے گھر کے بچے آیا کرتے تھے سویرے، بالکل نماز کے وقت بہت سویرے۔ تو جناب علی قاسم چہل قدمی کر رہے تھے اسی باغ میں، ادھر سے ٹہریا گزرا جس کا نام ابن القوا تھا، وہ رک گیا اور اس نے رک کے کہا آپ سے ایک سوال کریں؟ شہزادے نے کہا پوچھو۔ کہا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ آئمہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جہاں بھی پکارا جائے وہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایک وقت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دادا علی ایک وقت میں اگر 200 آدمی پکارے ہیں وہ 200 جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا حضرت قاسم اور بتائیں گے، اس نے دیکھا تو 1 میل تک اس کو نظر آیا قاسم 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 قاسم، کہا بھی دھر دے، اب جو اس نے مڑ کے دیکھا قاسم 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 قاسم، اب کا سامنے لے قاسم 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 قاسم، ایک قاسم دوسرا قاسم تیسرا قاسم، کا پیچھے دے قاسم قاسم، کا بارش میں دے قاسم 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 قاسم، کا اس طرح ہم ہر جگہ موجود ہیں، اس طرح ہم موجود ہیں۔ اس نے کہا اتنی دیر میں اس کے ساتھی بھی آ گئے، اس نے کہا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے یا آئمہ دیتے ہیں، کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کا کیا کھجوریں آ سکتی ہیں
آپ نے یوں کر کے درخت کو دیکھا اور کھجوریں برسنے لگی، کھا اور کھا کے مر جا، کتنی کھانی کہ اس طرح ہم دیتے ہیں۔ اگر کوئی اور نعمت تجھے چاہیے تو ابھی یہی منگا دیں، اور اگر کہہ تو پورا دسترخوان بچھا دیں۔ ابھی کہا تھا کہ دسترخوان بچھ گیا، اس پہ انواع اقسام کے گرم گرم کھانے رکھے تھے کہ کھا لے۔ اس طرح ہم دیتے ہیں، اشارہ کریں تو بس آتے جاتے ہیں دسترخوان، جیسے آسمان سے عیسیٰ کے لیے مائدہ اترا تھا، ہمارے لیے بھی اتر سکتا۔ یہ ہے حضرت قاسم۔ تو کتنے بڑے بزرگ ہیں 14 سال کے، لیکن مانی میں بزرگ ہیں، بزرگوں سے تو مانگا جاتا ہے۔ تو اب اگر حضرت قاسم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو اگر جنت اعظم سے قاسم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری یادگار میں کسی نے آ کر یہ کہا حضرت قاسم آپ کے وسیلے سے بیٹا مل جائے، تو قاسم کے لیے کیا مشکل ہے، ہمیں رزق مل جائے۔ دیکھیے مہندی کی خاصیت یہ ہے کہ جو رزق مانگتا ہے کبھی سوال رد نہیں ہوتا، جو اضافہ چاہتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، سال بھر کے بعد ملاقات کیجیے گا، جو کہا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ابھی میری بیٹائے ہوگی، میں یہیں بیٹھا ہوں، 1 سال کے بعد آ کے بتائیے گا۔ ہزاروں لوگ ایسے میرے پاس آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا، لاہور میں ایک اہل سنت قصائی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا 12 سال ہو گئے شادی کو، بیٹا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا ہے، ابھی مہندی نکلے گی، ایک سیب اٹھا لینا مہندی پر سے۔ فون آیا میرے پاس اس کا شاہ باغ سے، لاہور سے، بیٹا ہوا ہے علامہ صاحب میرے۔ میں نے کہا کیا کہنا، کیا نام رکھا؟ کہا میں نے قاسم نام رکھ دیا۔ تم نے دیکھا قاسم نام کتنے ہو گئے، منحوس ناموں سے بہتر ہے نا کہ قاسم نام ہو۔ تو یہی تو بقائے اسلام ہے، یہی تو مہندی کا فائدہ ہے کہ بیٹا مانگا قاسم نام رکھ دیا۔ 10 قاسموں کو تو میں جانتا ہوں جو مہندی کی منت سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں مہندی کی کیا مخالفت ہے؟ اب آپ مخالفت کرنے پہ اور بھیا تو لوگ تو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیٹھو نیٹ پہ بیٹھو، نیٹ پہ بیٹھو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ سائڈ نکال لو جو اللہ کے خلاف ہزاروں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھے ساری دنیا اللہ کے فیور میں؟ شیطانی فرقے بنے ہوئے ہیں، شیطان کو اپنا خدا مان رہے ہیں کم وقت قومیں، آپ کہاں بیٹھے؟ تو مخالفت تو ہر ایک کی ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ازاداروں کی مخالفت کریں تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کر کے بھی ہم تعریف نہیں کر پائے، اس لیے کہ اتنی زیادہ ان کی تعریف ہے، ان کے فضائل، ان کے مسائل اتنے ہیں کہ کبھی قیامت تک ختم نہیں۔ اگر میں صرف حضرت قاسم کا ذکر کرتا رہوں تو پورا اشرا میں حضرت قاسم پہ پڑھتا چلا جاؤں، فضائل اور مسائل بھی۔ وہ عظیم ہستیاں کہنے پر چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، وہ ماں کا ایک ارمان ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ کاش میرا بچہ بوڑھا بنتا، اس کے سر پہ سیرا بنتا، کیسے رخصت کیا ماں نے، کیا قیامت گزری خیمے میں، ایک طرف زینب کھڑی ہیں، ایک طرف ام فرما کھڑی ہیں، حسین قاسم کو سجا رہے ہیں، ٹوپیاں بلائے لے رہی ہیں، ماں حسرت سے دیکھ رہی ہے، میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، شملے کو لٹکا دیا، دیکھا ہے نا میں نے اپنے بچے کو دولہا بنا دیا، قاسم کو دولہا بنا دیا، بالکل دولہا کی طرح، خلعت پہنا کر کہ ہرا کرتا پہنا کے گریبان چاک کیا، بالکل خوبصورت کرتا پھاڑ دیا، کہ بھائی یتیم ہے نا تو گریبان یتیم کا پھٹا ہوتا ہے، اور پھر گھوڑے پہ سوار کر کے بچے کو بھیج دیا، بچے نے نجس پڑا، بہادری سے لڑا، 237 آدمیوں کو قتل کیا، ارزب جیسے پہلوان کو مارا، 4 اس کے بیٹوں کو مارا، حق کے شجاعت ادا کیا، پورا خطبہ دیا، رجس پڑھا، ابن سعد کو ڈانٹا، لشکر کو ڈانٹا، حسین کی عظمت بتائی، رسول کی عظمت بتائی، دین کی عظمت بتائی، اللہ کی عظمت بتائی، امام حسن کی عظمت بیان کی، میرے چچا امام ہیں، امامت کو سمجھایا، یعنی سارے تبلیغ پورا کرنے کے بعد
اور شجاعت دکھانے کے بعد میدان جیتنے کے بعد اب بارگاہ الہی کا سفر اختیار کیا. نیزے آئے، پتھر آئے، چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، نیزے والوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. 14 برس کا بچہ جو تھک چکا تھا، 3 دن کی پیاس میں ایسی لڑائی لڑی تھی جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے. اور جب گھوڑے سے گرا دیا گیا اور چاروں طرف سے گھیر دیا گیا قاسم کو، تو بس یہی پکار رہے تھے، چچا بچائیے، قاسم کو بچائیے. آپ کو پتا ہے جب حسین آئے تو سرحانے بیٹھ کر اتنا کہا تھا، ارے اس دنیا پر خاک ہے کہ تو پکارتا رہا میرے لال، اور حسین تجھے بچانا لگا. سب کے لاشیں حسین نے اٹھائے، لیکن ان میں فتویٰ کا صاحب سامنے نظر آ گیا کہ وہ پیشین ہوئی تھی ماں کو کہ اب جو حسین نے دیکھا میرے بچے کا لاشا کہاں ہے. پتہ چلا گھوڑوں نے لاشے کو رون دیا ہے، حسین نے دوش کی ہوا کو اتارا ہے اور لاشے کو یوں رکھا ہے کہ جو لے کر چلے عباس سعد علی اکبر. اور اب جب مقتل کی طرف چلے تو وہاں درِ خیمہ پر کھڑی تھی اور محمد کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا. اس کے بچوں کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا. بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، لاشوں پہ ماتم کیا. لیکن جب قاسم کا لاشا آ رہا تھا تو ان میں فرما نے پکار کر کہا، اے حسین میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے، آخر میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے. تو حسین نے اپنے پشت سے اپنی آبا کو اتارا، درِ خیمہ پہ رکھا. تو ان میں فرمایا یہی تو تیرے بچے کا لاشا ہے. ان میں فرمایا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہ گئی، ارے یہ میرا شہزادہ، یہ میرا لال ماتم حسین. قاسم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری یادگار میں کسی نے آ کر یہ کہا، حضرت قاسم آپ کے وسیلے سے بیٹا مل جائے. تو قاسم کے لیے کیا مشکل ہے، ہمیں رزق مل جائے. دیکھیے مہندی کی خاصیت یہ ہے کہ جو رزق مانگتا ہے کبھی سوال رد نہیں ہوتا، جو اضافہ چاہتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا. ممبر پہ بیٹھا ہوں، سال بھر کے بعد ملاقات کیجیے گا، جو کہا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ابھی میری بیٹائے ہوگی، میں یہیں بیٹھا ہوں، 1 سال کے بعد آ کے بتائیے گا. ہزاروں لوگ ایسے میرے پاس آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا، لاہور میں ایک اہل سنت قصائی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا 12 سال ہو گئے شادی کو، بیٹا نہیں ہوا. میں نے کہا کیا ہے، ابھی مہندی نکلے گی، ایک سیب اٹھا لینا مہندی پر سے. فون آیا میرے پاس اس کا شاہ باغ سے، لاہور سے، بیٹا ہوا ہے علامہ صاحب میرے. میں نے کہا کیا کہنا، کیا نام رکھا؟ کہا میں نے قاسم نام رکھ دیا. تم نے دیکھا قاسم نام کتنے ہو گئے، منحوس ناموں سے بہتر ہے نا کہ قاسم نام ہو. تو یہی تو بقائے اسلام ہے، یہی تو مہندی کا فائدہ ہے کہ بیٹا مانگا قاسم نام رکھ دیا. 10 قاسموں کو تو میں جانتا ہوں جو مہندی کی منت سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں مہندی کی کیا مخالفت ہے؟ اب آپ مخالفت کرنے پہ اور بھیا تو لوگ تو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. ہزاروں بیٹھو نیٹ پہ بیٹھو، نیٹ پہ بیٹھو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ سائڈ نکال لو جو اللہ کے خلاف ہزاروں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھے ساری دنیا اللہ کے فیور میں؟ شیطانی فرقے بنے ہوئے ہیں، شیطان کو اپنا خدا مان نہیں کم بخت قومیں. آپ کہاں بیٹھے؟ تو مخالفت تو ہر ایک کی ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ عزاداروں کی مخالفت کریں تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کر کے بھی ہم تعریف نہیں کر پائے، اس لیے کہ اتنی زیادہ ان کی تعریف ہے، ان کے فضائل، ان کے مسائل اتنے ہیں کہ کبھی قیامت تک ختم نہیں. اگر میں صرف حضرت قاسم کا ذکر کرتا رہوں تو پورا اشرا میں حضرت قاسم پہ پڑھتا چلا جاؤں. فضائل کے مسائل بھی وہ عظیم ہستیاں کہنے کوئی چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، وہ ماں کا ایک ارمان ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا. کاش میرا بچہ دولہا بنتا، اس کے سر پہ سیرا بنتا. کیسے رخصت کیا ماں نے؟
کیا قیامت گزری خیمے میں، ایک طرف زینب کھڑی ہے، ایک طرف ام فروا کھڑی ہے، حسین قاسم کو سجا رہے ہیں، خوبیاں بلائے دے رہی ہیں، ماں حسرت سے دیکھ رہی ہے میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، شملے کو لٹکا دیا، دیکھا ہے نا میں نے اپنے بچے کو دولہا بنا دیا، قاسم کو دولہا بنا دیا، بالکل دولہا کی طرح خلعت پہنا کر کہ ہرا کرتا پہنا کے گریبان چاک کیا، بالکل خوبصورت کرتا پھاڑ دیا کہ بھائی یتیم ہے نا تو گریبان یتیم کا پھٹا ہوتا ہے، اور پھر گھوڑے پہ سوار کر کے بچے کو بھیج دیا، بچے نے نجف پڑا، بہادری سے لڑا، 237 آدمیوں کو قتل کیا، ارزب جیسے پہلوان کو مارا، 4 اس کے بیٹوں کو مارا، حق کے شجاعت ادا کیا، پورا خطبہ دیا، رجس پڑھا، ابن سعد کو ڈانٹا، لشکر کو ڈانٹا، حسین کی عظمت بتائی، رسول کی عظمت بتائی، دین کی عظمت بتائی، اللہ کی عظمت بتائی، امام حسن کی عظمت بیان کی، میرے چچا امام ہیں، امامت کو سمجھایا، یعنی کار تبلیغ پورا کرنے کے بعد اور شجاعت دکھانے کے بعد، میدان جیتنے کے بعد اب بارگاہ الہی کا سفر اختیار کیا، نیزے آئے، پتھر آئے، چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، نیزے والوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، 14 برس کا بچہ جو تھک چکا تھا، 3 دن کی پیاس میں ایسی لڑائی لڑی تھی جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے، اور جب گھوڑے سے گرا دیا گیا اور چاروں طرف سے گھیر دیا گیا قاسم کو، تو بس یہی پکار رہے تھے چچا بچائیے قاسم کو بچائیے۔ آپ کو پتا ہے جب حسین آئے تو سرحانے بیٹھ کر اتنا کہا تھا، ارے اس دنیا پر خاک ہے کہ تو پکارتا رہا میرے لال اور حسین تجھے بچا نہ سکا۔ سب کے لاشیں حسین نے اٹھائے، لیکن ام فروا کا خواب سامنے نظر آ گیا کہ وہ بےشین ہوئی تھی ماں کو کہ اب جو حسین نے دیکھا میرے بچے کا لاشا کہاں ہے، پتہ چلا گھوڑوں نے لاشے کو رون دیا ہے، حسین نے دوش کی ہوا کو اتارا ہے اور لاشے کو یوں رکھا ہے کہ جو لے کر چلے عباس سعد علی اکبر، اور اب جب مقتل کی طرف چلے تو وہاں دل خیمہ پر کھڑی تھی، مولانا محمد کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا، مشرق کے بچوں کا لاشا آیا، رضا نے پردہ اٹھا دیا، بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، لاشوں پہ ماتم کیا، لیکن جب قاسم کا لاشا آ رہا تھا تو ام فروا نے پکار کر کہا، اے حسین میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے، آخر میرے بچے کا لاشا کیوں نہ لائے؟ تو حسین نے اپنے پشت سے اپنی آبا کو اتارا، در خیمہ پہ رکھا، کہ ام فروا یہی تو تیرے بچے کا لاشا ہے۔ ام فروا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہ گئی، ارے یہ میرا شہزادہ، یہ میرا لال